ایک وہ کہانی پہاڑ جتنی مچھلی اس کا ٹائٹل تھا. یہ کہانی وہ تھی جو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے بھیجی, اور یہ جب چھپ کے آئی تو پھر میں اسے نہیں پڑھ سکا. محلے کی خاتون آئیں اور امی کے پاس آ کے تو جیسے حال احوال پوچھا سب کچھ, تو کہنے لگی کہ آپ اس کے لیے دعا کیا کریں. امی کہنے لگی کہ میں اس کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں. کہنے لگی کہ نہیں, میں جو دعا کہہ رہی ہوں نا وہ یہ کہ آپ کا بیٹا محتاج ہے, نہ یہ چل سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے, یہ تو اٹھ کے پانی بھی نہیں پی سکتا. تو آپ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایگزیکٹلی جو ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں تاڑے زندگی چی اپنے کول سمیٹ لوے. کچھ دنوں بعد, کچھ عرصے بعد دوبارہ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میں نے جو آپ سے ذکر کیا تھا تو میں نے کچھ اپنی جو جاننے والی ہیں سہیلیاں اور فیملیز اس میں نے ذکر کیا ہے, تو وہ آپ کے اس چیلنج کے ساتھ شادی کے لیے تو آمادہ نہیں ہے. تو میں نے کہا ہاں تو وہ تو مجھے پتہ ہی ہے. تو کہنے لگی کہ لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ میرے گھر سے زیادہ آپ کے گھر میں میری ضرورت ہے. جس بوگی میں ہوا تھا ہم اسی بوگی میں تھے. اچھا. اور وہ سب لوگ جو تھے نا وہ اس طرح کا بم بلاس تھا کہ سب لکڑی بن گئے تھے جل کے. وہ اس طرح کا کچھ تھا بم کی ساخت. اور ہماری ہی فیملی صرف بچی تھی 7 لوگوں کی. ہماری ہی سیٹ جو تھی نا وہ سیف رہی تھی, باقی ہمارے ارد گرد سب جل کے راکھ ہو گئے تھے. اچھا. یہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو میرے ذہن میں سوال چل رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ کیسے دکھایا کہ صرف ہمارے خاندان کے لوگ بچ گئے, میں بھی اور باقی لوگ بھی, تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے لیے اللہ نے بچا لیا تھا. قبول ہے کا جو یہ رشتہ بنیاد پاتا ہے کسی ایک دن, اس قبول ہے کہ سلسلے کو ہم نے ہر روز جاری رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ. اور یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کے جو آج گیسٹ ہیں, یہ گیسٹ میرے دل کے بہت قریب ہیں, اور میری بڑی عرصے سے خواہش تھی کہ میں ان کو اپنے پوڈ کاسٹ پہ انوائٹ کروں, لیکن یہ کیونکہ لاہور میں ہوتے ہیں اور میں اسلام آباد میں, اور پھر ہماری یہ شرط بھی طے تھی کہ محسن صاحب اپنی مصروفیات میں سے صرف سنڈے کو وقت دے سکتے ہیں. آج اتوار کا دن ہے اور میں لاہور میں موجود ہوں, اور محسن نواز صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دل میں بستے ہیں اس لیے دل کے قریب نہیں ہے, دل کے اندر ہیں. جزاک اللہ جی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آج آپ ہمارے فارمیٹ میں شاید پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہوں کہ میرے 2 گیسٹ میرے سامنے موجود ہیں, اور میں ان کا تعارف کرا دوں. ماریہ محسن, مسز ہیں محسن صاحب کی, اور ہم آغاز یہاں سے کریں گے کہ ایک بڑی دلچسپ سچی کہانی آپ سنیں گے, اور اس کہانی کو سننے کے بعد وفا کا مفہوم آپ کو سمجھ آئے گا. پھر ہم کنٹینیو کریں گے اس سے آگے کی گفتگو. محسن صاحب اور مس ماریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے چائلڈ ہوڈ سے سٹارٹ کریں محسن صاحب, اور پھر جہاں سے آپ کا رول آئے گا تو آپ کنٹریبیوشن کریں. یہ زندگی کیسے شروع ہوئی اور اس میں کیا کیا دیکھا, کیا کچھ ہوا, یہ لوگوں تک پہنچائیں. اچھا, میں یاسر بھائی آپ کو بتاتے ہوئے یہاں کے ماحول سے نکل کر اپنے بچپن کی وہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں جہاں میرا بچپن گزر رہا ہے. 2 سال کی ایج میں پولیو ہو جانے کے بعد میں ٹرائی سائیکل پر ہوں, اور بچے تو پیڈلز کو پاؤں سے گھماتے ہیں پر میں انہیں ہاتھوں سے موو کرتے ہوئے اپنی جگہ بدلتا ہوں. اور میرے جو شوق ہیں وہ دیکھنے کے ہیں, پینٹنگ ہے اور رنگوں کو دیکھنا, آسمان کو, تاروں کو, پرندوں کو. یعنی میں بہت چھوٹی ایج سے ہی یہ نظاروں کے ساتھ میری بڑی دلچسپی رہی. تو میں اپنے بچپن میں کافی زیادہ رنگوں کے بارے میں اور نظاروں کے بارے میں کانشیس تھا. اور یہ وقت چل رہا تھا تو قریبی ٹیوشن سینٹر میں میرا اسٹڈی کا سلسلہ شروع ہوا. باقاعدہ کسی اسکول میں جا کر پڑھنے کا اس وقت ایسا انتظام نہیں تھا, تو میں پھر خود اپنے اون پہ ہی جاتا تھا قریبی ایک ٹیوشن سینٹر میں. اور گھر پہ میری جو دونوں سسٹرز تھیں, بڑی سسٹر مسرت اور چھوٹی سسٹر روبینہ, تو ان کی بڑی ایک ہیلپ ملتی تھی اسٹڈی کے حوالے سے. تو گھر پہ آ کے ہم نے چیزوں کو, کتابوں کو ڈسکس کرنا, پڑھنا. اور خاص طور پہ مجھے, جیسے میں نے عرض کیا کہ رنگوں سے بڑی دلچسپی تھی, تو میرے بیگ میں جو کلرز کی پینسلز ہیں وہ ان کی مختلف کافی ساری ورائٹی رہتی تھی. اور اس میری جو پینٹنگ بک ہے وہ کافی بھری رہتی تھی, تو مجھے اس میں کافی
ذوق شوق سے میں نے تقریباً کافی سارا وقت تو میں اس کام میں ہی گزارتا تھا. تو تھوڑی سی ایج آگے بڑھی تو لکھنے لکھانے کا شوق کافی تھا. یعنی لکھنے کا یوں کہ میں ڈائری بچپن سے ہی لکھا کرتا تھا, اور میرے خیال ہے اب بھی کہیں میرے پاس وہ 45 سال پرانی ڈائریاں کسی نہ کسی جگہ موجود ہیں. گھر میں ایک بک شیلف پر کافی ساری کتابیں ہوتی تھیں, شاہنامہ اسلام سے لے کے اور تاریخ کی مختلف کتابوں تک. مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ میں نے کوئی تقریباً 8-9 سال کی عمر میں ہی پڑھ لیا تھا. شاہنامہ اسلام پڑھا کرتے تھے. تو یہ جو پڑھنے سے شغف ہے یہ اس زمانے میں خاصا زیادہ تھا. تو ریڈیو میری درسگاہ بن گیا اور میں ریڈیو سنتا تھا, اور یہ کوئی 7-8 سال کی عمر میں ہی گھر میں ریڈیو کی جو ڈیوائس ہے یہ امی جب آن کرتی تھی تو امی کو بھی ریڈیو سے کافی دلچسپی. اس زمانے میں ریڈیو ٹیپ ریکارڈر ہی ہوتے تھے. ٹی وی بھی بعد میں ہی ہم نے خریدا, لیکن نانی اماں کی طرف جاتے تھے تو وہاں ٹی وی بھی تھا. تو ریڈیو سے میں مختلف نشریاتی اداروں سے نشریات سنا کرتا تھا, اور اس میں بچوں کے پروگرامز, بڑوں کے پروگرام. تو مجھے دلچسپی کافی رہی لوگوں کے انٹرویوز سننے کی. اچھا, اب وہاں سے رائٹرز کو اور ان لوگوں کو سنتے ہوئے میرا شوق پیدا ہوا کہ میں لکھا کروں. تو میں نے کوئی تقریباً 9 سال کی عمر میں پہلی کہانی لکھی, اور یہ میں نے اخبار میں لکھ بھیجی. مختلف اخبارات کے بچوں کے ایڈیشن شائع ہوا کرتے تھے. مجھے آج کل تو نہیں پتہ کہ اخبارات کا کیا معمول ہے, لیکن اس زمانے میں ویکلی ایک پیج بچوں کا ایڈیشن شائع ہوتا تھا. تو یہ 4 مختلف دنوں میں ہمارے ہاں جو اخبارات آتے تھے, تو والد صاحب اور والدہ نے میری اس ذوق کی وجہ سے ہر دن بدلتا ہوا اخبار تھا. یعنی جس دن جو اخبار بچوں کا صفحہ شائع کرتا تھا اس دن وہ اخبار میرے گھر آتا تھا. جیسے پیر کو بچوں کا امروز چھپتا تھا تو امروز آتا تھا, منگل کو بچوں کا مشرق, بدھ کو بچوں کا نوائے وقت, اور جمعرات کو بچوں کا جنگ. تو یہ وہ دن تھے جب پھر پھول رسالہ اور اس کے علاوہ تعلیم و تربیت, جنگل منگل, یہ وہ شمارے تھے جو بچوں کے لیے شائع ہوتے تھے. تو میری کہانیاں اس میں چھپ کے آنے لگیں. تو پہلی کہانی جب چھپ کے آئی تو مجھے بے حد خوشی ہوئی, اور میں نے اس کو کاٹ کے, اس دن ہم نے 2 اخبار کے شمارے خریدے اور اس کو کاٹ کے اپنی ڈائری میں چسپاں کیا, اور خاندان پورے کو جناب جو بھی آتا تھا تو میں وہ ڈائری انہیں دکھاتا تھا کہ یہ دیکھیں. تو ہوتے ہوتے یہ کہانیاں وقتاً فوقتاً چھپنے لگیں. محسن صاحب, یہاں پہ ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی کہانیاں چھپنے لگیں تو تب آپ کی بینائی چلی گئی تھی, یا اس سے پہلے آپ نے وہ کہانیاں چھپنا شروع ہو گئی تھیں؟ چھپنا شروع ہو گئی تھیں. اس میں ایک وہ کہانی پہاڑ جتنی مچھلی اس کا ٹائٹل تھا. جی, یہ کہانی وہ تھی جو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے بھیجی, اور یہ جب چھپ کے آئی تو پھر میں اسے نہیں پڑھ سکا, اور وہ پھر میری سسٹر نے مجھے پڑھ کے سنائی. تو یہ یعنی کیونکہ اخبار میں جب کوئی چیز شائع ہوتی تھی تو درمیان میں کچھ وقت وہ لیتے تھے ادارت والے چھاپنے میں, ایڈیٹنگ میں. تو یہ کوئی تقریباً کوئی چند مہینوں کا, 4 مہینوں کا تقریباً فرق ہوگا, اور 1983 کی بات ہے. آپ کتنے برس کے تھے؟ میں اس وقت 13 برس کا تھا. اچھا. 84 کے اوائل کی بات ہے کہ جب میرا آہستہ آہستہ یہ آئی سائٹ کا چیلنج, ایک ریٹنا ڈیٹیچمنٹ کا واقعہ, جس کے نتیجہ میں آہستہ آہستہ آنکھوں کے سامنے ایک پردہ سا آتا چلا گیا, اور یہ 3-4 منتھس کے اندر پھر میری آئی سائٹ جو ہے وہ زائل ہو گئی. اچھا. اور اچھا, اب یہ وہ دور ہے کہ جس میں 2 فزیکل چیلنجز آ گئے. یعنی پہلے تو چلنے کا تھا, اب چلنے کا سلسلہ. یہ چلنے کا چیلنج کتنے ایئر سے؟ 2 سال کی ہے. 2 سال کی عمر میں؟ جی جی. اچھا. اور آئی سائٹ جو ہے وہ 13 سال کی, 13 برس کی عمر. پولیو ہوا نا بچپن میں جیسے بچوں اچھا, ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ ہو گیا تو کیا ہوا کہ یعنی پہلے تو چلنا پھرنا تو ایک چیلنج تھا ہی, اب وہ جو پڑھنا دیکھنا, وہ جو کافی زیادہ میری ایکٹیویٹی تھی, وہ سارا کچھ ہی سٹاپ ہو گیا, اور سوچ میں پڑ گئی پوری فیملی. اور ایک ٹراما, بہت بڑا ٹراما سائیکلوجیکل, امی, بابا جی, بڑی سسٹر, چھوٹی بہن, یہ سارے لوگ. تو گھر میں یعنی کوئی ایسی مثال بھی نہیں تھی کہ جو لوگ دیکھ نہیں سکتے ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے. نہ اس وقت بریل کا سسٹم جی متعارف تھا,
تو اس میں نا کافی تشویش کا ماحول، سوالیہ نشان سب کے ذہن میں کہ اب اس بچے کا، تو وہ جن لوگوں کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا نا، جو دیکھ نہیں سکتے تھے، جن کو دیکھا ہوا تھا وہ کوئی بہت اچھی زندگی میں نہیں تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے فوراً اس چیز کو ادھر لنک کرنا شروع کر دیا کہ جو نہیں دیکھ سکتے وہ تو حافظ رشید کی طرح ہوتے ہیں. تو ایسے میں یعنی اب یہ صورتحال چل رہی ہے تو مختلف لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں عیادت کے لیے. تو محلے کی خاتون آئیں اور امی کے پاس آ کے تو جیسے حال احوال پوچھا سب کچھ، تو کہنے لگی کہ آپ اس کے لیے دعا کیا کریں. امی کہنے لگی کہ میں اس کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں. کہنے لگی کہ نہیں، میں جو دعا کہہ رہی ہوں نا وہ یہ کہ آپ کا بیٹا محتاج ہے، نہ یہ چل سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، یہ تو اٹھ کے پانی بھی نہیں پی سکتا. تو آپ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایگزیکٹلی جو ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اینوں تاڑے زندگی چی اپنے کول سمیٹ لوے. اللہ اکبر. اب یہ بات جو ہے وہ میں بھی سن رہا ہوں اور آپ سن رہے تھے؟ ہاں. تو ایک دم سے جذبات پہ جو گزری وہ تو جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں. تو وہ شب ہجراں یعنی وہ جو ایک اپنے وجود کے اس انداز سے ہونے اور محرومی اور پھر کر سکنے کے درمیان کے فیصلے کی رات ہے. میں بہت دیر تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ جو خاتون کہہ کے گئی ہیں یہ تو زمانے کی آواز ہے، یہ لوگوں کی آواز ہے. تو یہ تو زندگی میں بار بار یہ سننا پڑے گا. اور شاید میری جو ڈسیبلٹی تھی وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میرا وجود اس کائنات میں اس کے لیے سروائیول مشکل ہے. لیکن میرے اندر سے جو ایبیلٹی اور یقین اور وہ جو ایک شعوری ارتقاء تھا، جو شاید ان کتابوں کی بدولت، اس ریڈیو کی دنیا کی بدولت، اپنے ماں باپ بہنوں اور کچھ قریبی جو عزیز تھے ان کی بدولت میرے اندر ایک خود اعتمادی تھی، وہ ایبیلٹی بن کے بھی بولتی تھی. تو ایبیلٹی بولی جو میرا اللہ پر بھروسہ اور یقین ہے وہ میرے ساتھ ہے. تو مجھے آواز آنے لگی کہ مجھے اس خالق مالک نے جو کہ ایک چیونٹی کو بھی رزق فراہم کرتا ہے، اس کی سروائیول کا ایک انداز رکھا ہے، تو اس نے بیکار نہیں پیدا کیا ہوگا. تو دو باتوں کا مکالمہ شروع ہو گیا، ایبیلٹی اور ڈسیبلٹی کا مابین. ڈسیبلٹی کہتی کہ تم محسن تم نہ دیکھ سکتے ہو نہ چل سکتے ہو، تو ابھی وہ خاتون جو تمہیں کہہ کے گئی ہے وہ ایک نہیں ہے، وہ اس طرح کی بہت ساری آوازوں کی ترجمان ہے. تو ایبیلٹی کہتی کہ نہیں، تم ہاتھوں سے بہت کچھ کر سکتے ہو، تم سوچ سکتے ہو، تم بات کر سکتے ہو، تو تم تو زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہو. اس سارے مکالمے کے دوران ہی کہیں میری آنکھ لگ گئی. اچھا. اور صبح جب میں اٹھا تو میں نے اپنی جو فیلنگز پائی وہ یہ فیلنگ تھی یاسر بھائی کہ میں زندگی میں کچھ کروں گا، کچھ کر کے دکھاؤں گا، اور اپنے اس وجود کو قبول کر کے اس طرف نظر رکھوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی کوئی یونیکنیس، کوئی انفرادیت کو میں نے قائم کرنا ہے. 13 برس کی عمر میں آنے والے یہ خیال خواب ہی تھے، پر ان کو تعبیر کرنے کے لیے جو جد و جہد تھی اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے مدد اور برکت کی استدعا بھی تھی. تو یوں یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل سے، بہت ٹکڑے ٹکڑے دل سے میرے سفر کا آغاز ہوتا ہے. اچھا. تو اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا، آپ لکھتے رہے، اور یہ سلسلہ، ریڈیو کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ ریڈیو کا سلسلہ شروع یوں ہوا کہ میں نے اپنے لکھنے کی صلاحیت کو سب سے پہلے جو بحال کیا وہ میں نے ٹائپنگ سیکھی گھر پہ ہی ٹائپ رائٹر سے. اور ٹائپنگ سیکھتے سیکھتے تو میں نے رومن اردو میں لکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر ریڈیو سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر ایک وقت آیا جب میرے گھر میں ٹیلی فون لگا، تو میں چونکہ بہت سارے ایسے براڈ کاسٹرز کو سنتا رہتا تھا، تو میرے بات کرنے میں، تلفظ میں مجھے کافی دلچسپی تھی کمیونیکیٹ کرنے میں. تو میں نے جب ٹیلی فون ہمارے ہاں لگا تو یوں سمجھیں کہ میری تو چاندی ہو گئی. میں گھر سے نمبر ڈائل کر کے اب کسی بھی جگہ جا سکتا تھا اور بات کر سکتا تھا. صحیح. چنانچہ میں نے FM 100 کی ٹرانسمیشن کا اتفاق کیا.
انہی دنوں میں آغاز ہوا، اور میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کرے کہ یہ کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ میں یہاں پہ پروگرامز میں شرکت کر سکوں. اس وقت تک نہیں تھا. تو بعض اوقات نا خواہشات کی تکمیل بھی وہ جو سننے والی ذات ہے وہ بڑے قریب سے سنتی ہے، شاہ رخ سے قریب. تو چند ہی دنوں میں انہوں نے جب اناؤنس کیا، میری ٹیلی فون میرے پاس دستیاب تھا، میں نے شرکت کرنا شروع کی. اچھا، یہاں سے جو ہے نا بہت ایک نیشنل لیول پہ شرکت ایز اے لسنر. اچھا اب وہ، اور یہ کس عمر کی بات ہے؟ یہ 1995 کی بات. آپ کتنے برس کے تھے؟ میں تب 24 ایئر. اچھا ٹھیک ہے جی. اس دوران جو میری دوستوں کی میرے ساتھ زندگی میں شرکت اور میری جو تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھنے میں ان کا جو ایک معاونت کا رول تھا وہ رہا، جس میں کہ وہ ٹیپ ریکارڈر پر کیسٹس مجھے ریکارڈ کر کے دیتے تھے مختلف مضامین کی، گھر سے بہنوں کی کا ایک تعاون. تو یہ سارا سلسلہ. اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ کو، میں نے سنا کہ آپ ان کو کوئی بک دیتے تھے. جی جی. اور وہ شاید اس کو ریکارڈ کر لیتے تھے. جی جی جی. اور وہ پھر آپ تک پہنچتی تھی. اور وہ میرے پاس ہوتا یہ تھا کہ میں فلوٹ میں مجھے دلچسپی بانسری میں تھی. اچھا. اور میں نے وہ بانسری جب سیکھی تو اس جو بانسری سکھانے والے صاحب تھے نا، ان کے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی آتے تھے، اچھی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس. میں نے بڑی جلدی وہ بانسری سیکھ لی، پک کر لی. تو وہ میرے کوئی چند ایک دنوں کی ٹریننگ سے ہی نا مجھے اکثر گانوں کو بانسری پر بجانا آ گیا. تو ان کے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے تھے وہ ان کو چونکہ ان صاحب کو فیس دینا پڑتی تھی، تو میرے ساتھ دوستی ہو گئی. تو میرے 1 2 3 4 تو وہ 8 10 وہ دوست بن گئے جو گھر آتے تھے. بانسری میرا اور ان کا مشترکہ ایک مشغلہ تھا. تو ان کے ساتھ یہ بارٹرشپ ہو گئی کہ میں انہیں بانسری پر کوئی نہ کوئی گانا سکھاؤں گا اور وہ مجھے کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ریکارڈ کر دیں گے. ونڈرفل. تو جہانگیر کے ذمے آیا پاک سٹڈیز کا سبجیکٹ، کوئی سبجیکٹ ظہیر کے ذمے آ گیا. انیس نے اس بارے میں کافی مدد کی. کامران کا ذکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس میں بڑا ہی اہم رول ادا کیا اور مجھے بہت موٹیویٹ کیا سوشلائز کرنے میں، باہر لے جانے میں، یہ فیل دینے میں کہ میں ایک نارمل شخص ہوں. ان سب دوستوں کا، خالد صاحب ایک ہوتے تھے، افضال کا ذکر کیوں نہ کروں جن کا بہت ہی زیادہ، اب میں اس لیے ان سب لوگوں کے نام لیتے ہوئے بھی سوچ میں ہوں کہ کسی کا نام رہ نہ جائے. ایک لمبی فہرست ہے جی. اور وہ جو جن کا نام میں بھول گیا ہوں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ آپ کا میں ذکر میرے ذہن میں ہے کہ آپ نے جو رول ادا کیا. تو یہ جو سب دوست تھے ان کی اتنی زیادہ اس میں کنٹریبیوشن تھی کہ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میں تو بالکل ایک نارمل فرد کی طرح سے آگے بڑھ سکتا ہوں. تو تعلیم کا سلسلہ بڑھ رہا تھا. میں نے ماسٹرز تک میری جو ایجوکیشن پہنچی تو اس کے پیچھے بھی ان سب دوستوں کا عمل دخل رول تھا. گو کہ وقتاً فوقتاً اس میں مختلف لوگوں کا اپنا اپنا رول گھٹتا بڑھتا رہا. ریڈیو سے پھر یہ ناطہ ہوا تو ٹیلی فون کے ذریعے شرکت ہونا شروع کی. وہیں سے میری جو پاکستان بھر میں آواز پہنچی تو مختلف براڈ کاسٹرز کے ساتھ، چونکہ میں جب جس تلفظ سے بات کرتا تھا تو وہ جو نئے براڈ کاسٹرز تھے وہ اس کو بڑا ویلیو کرتے تھے. میں نے تو تلفظ کے بڑے بڑے جو گرو تھے ان سے میں نے تلفظ کو سیکھا ہوا تھا. اور میں ریڈیو پاکستان یا آل انڈیا ریڈیو، BBC، وائس آف امریکہ، وائس آف جرمنی، ان سب سے میری خط و کتابت بھی ہوتی تھی. صحیح. تو وہ میرے تلفظ کی بدولت میری کالز بہت نمایاں ہونے لگیں اور ایک ذاتی سا میرا پروفائل وہاں پہ نشر ہوتا تھا. وہیں پہ ہوا یہ کہ انہی دنوں میں 97 کی بات ہے کہ میری دونوں سسٹرز جو کہ پڑھنے لکھنے میں میری مدد کرتی تھی تو ان کی آگے پیچھے شادیاں طے پا گئیں. اور یہ خبر بھی ظاہر ہے میں ریڈیو پہ چونکہ شرکت کرتا تھا تو وہاں بھی لوگوں سے شیئر ہوئی. تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، میں فون اٹھاتا ہوں. ادھر سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ آپ کو آپ کی بہنوں کی جو شادی ہو رہی ہے اس پر بہت بہت مبارک ہو. تو اب آپ کا لکھنے پڑھنے کا کام کون کرے گا؟ اچھا. تو میں نے کہا کہ آپ کون بات کر رہی ہیں، کس طرح سے؟ تو لڑکی نے اپنا نام بتایا. انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو کافی میں بھی شرکت کرتی ہوں پروگرام میں. تو جب اس نے تعارف کروایا تو وہ بھی کالز کرتی تھیں. تو انہوں نے کہا میں آپ کے لیے کچھ کتابیں جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ مجھے بتا دیجیے گا تو میں آپ کو ریکارڈ کر کے دے دیا کروں گی. میں عام طور پہ دوسرے کے
ایک دم سے کسی اس طرح کے آفر کو جی اس لیے نہیں قبول کرتا کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اس کا کوئی احسان ہے تو پھر اس احسان کا کوئی بدلہ ہونا چاہیے اس سے بڑھ کر. تو وہ میں اپنے آپ کو اس وقت کافی اس قابل نہیں سمجھ رہا تھا, تو میں نے شکریہ وغیرہ ادا کیا. خیر چند دنوں بعد عید تھی. اچھا. تو عید پر مجھے ایک کارڈ موصول ہوا, اور عید کارڈ جب میں نے کھولا تو کھلنے پر اس میں میوزک بجتا تھا اور ساتھ ایک بہت خوبصورت خوشبو بھی آتی تھی. اچھا. یہ کارڈ جو ہے یہ ماریا کی طرف سے تھا. ونڈرفل. وہ کال کرنے والی لڑکی جس نے مجھے یہ آفر کی تھی کہ میں آپ کو کتابیں ریکارڈ کر دوں گی. ہم پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں آپ اب جو کہانی سنیں گے وہ اس سے بھی زیادہ موٹیویشن, دلچسپی پیدا کرے گی, اور وہ کہانی ہے ماریا کی. کیسے آپ کو یہ خیال آیا کہ محسن صاحب کی جو سسٹرز ہیں اب ان کی شادی ہو رہی ہے اور مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے؟ کوئی انسیت تھی, کوئی سگنل تھا, کوئی اسپرچل چیز ایسی ہوئی آپ کے ساتھ کہ آپ کو لگا کہ اب اس کے بعد مجھے یہ کرنا ہے؟ وہ کیا فیلنگ تھی کہ آپ نے یہ ایک ذمہ داری کے طور پہ اسے لے لیا؟ یاسر صاحب, یہ جو بھی آپ نے ورڈ بولا سگنل, تو مجھے ابھی ذہن میں آیا شاید یہ کوئی سگنل ہی تھا کہ جو مجھ تک پہنچا. مجھے تو بالکل یہ کوئی معجزہ ہی لگتا ہے ان کی لائف میں آنا اور یہ سوچنا اور یہ سب کچھ ہونا, اور آج ہمارا اتنے سال اکٹھے رہ کے زندگی گزار کے اور آپ کے یہاں بیٹھنا, کامیاب زندگی. تو یہ ہے کہ اس وقت تو یہی تھا کہ میں نے ایسے لوگ ہی نہیں دیکھے ہوئے تھے کہ کوئی بلائنڈ پرسن یا کوئی پولیو پیرالائز. مجھے صرف سنا ہوا تھا کہ ان کو یہ پرابلم ہے, اور میں نے ویسے بھی نہیں دیکھے ہوئے تھے ان کے کیا پرابلمز ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ تھا کہ ریکارڈ کر کے یہ سنتے ہیں. آپ کی فیملی میں بھی کوئی نہیں تھا؟ اور میں نے نہیں دیکھا ہوا تھا, میری ایک اپنی ہی لائف تھی. اچھا. میں بڑی وہ سافٹ ہارٹیڈ تھی. میں تو پیشنٹ کو دیکھتی تھی نا, کسی کی تیمارداری کے لیے ہاسپٹل بھی جاتی تھی, میں فینٹ ہو جاتی تھی. میں اتنی سینسٹیو بچی تھی. تو میں جب مجھے پتہ چلا کہ اس طرح ان کے ساتھ پرابلم ہے, وہ تو سبھی کو پتہ تھا جو ریڈیو سے منسلک تھے کہ انہیں ڈبل ڈسیبلٹی ہے. پھر جب ان کی بہنوں کا پتہ چلا, پھر میں نے ان کو فون کیا اور پھر میں نے ان کو کہا کہ اگر میری کوئی ضرورت ہے تو آپ مجھے کہیں. تو پھر پہلے تو انہوں نے وہ مطلب پہلی کال میں تو نہیں کہا, پھر بعد میں خیر میرے ذمہ انہوں نے بکس لگائی. پھر میں نے وہ بکس جو ہے نا وہ ان کو ریکارڈ کر کے بھی بھیجی. پھر اس طرح آف اینڈ آن ہمارا بات کا سلسلہ چل نکلا. تبھی بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح ڈسیبلٹی کے ساتھ لوگوں کی لائف کیا ہوتی ہے, کیا ہرڈلز ہوتی ہیں, مجھے نہیں پتا تھا. تو میں نے دیکھا ہوا بھی نہیں تھا ان کو تب تک. تو اسی طرح دن مہینے گزرتے گئے, بات ہوتی رہی, بکس بھی ریکارڈ ہوتی رہی, میوزک والے کارڈز بھی جاتے رہے. صحیح. اور خوشبو میوزک. اچھا, وہ جو کارڈز تھے اور وہ جو ریکارڈنگ تھی کتابوں کی, اس وقت آپ کس جذبے سے یہ کر رہی تھیں؟ کس احساس سے؟ انسانیت کے جذبے سے. اور ایک بندے کو عادت ہو جاتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا لو ہو گیا جی. مجھے لو نہیں ہوتا, وہ عادت ہو جاتی ہے کسی کی بندے کے ساتھ. آپ کی کسی بھی روٹین کی عادت ہو جاتی ہے. جیسے میری ان کے ساتھ بات کرنے کی ایک عادت ہو گئی تھی, شیئرنگ, جیسے یہ اپنی پرابلمز بھی کرتے تھے یا اپنی ساری باتیں شیئر کرتے تھے, اس کی بھی عادت ہو جاتی ہے نا. پھر ہمیں لو تو ہم اس کو فوراً لو کا ورڈ دے دیتے ہیں. وہ ایک ہماری ایک دوسرے کے ساتھ عادت ہو جاتی ہے کچھ چیزوں کی. اچھا. تو وہ اس عادت کا یہ ثبوت بھی ہے کیونکہ بہت ساری ویڈیوز جس سے پہلے بھی ریکارڈ ہو چکی کہ آپ نے آپ کے ذہن میں یہ خیال بھی جنم لیا کہ اب اس سے آگے کا مرحلہ بھی میں طے کروں گی, اور وہ ان کی شادی کا مرحلہ ہے. جی یاسر صاحب, وہ یہ تھا کہ مجھے یہ بھی پتا تھا ان کو کون کون پسند کرتی ہے اور وہ کتنی انتہا تک پسند کرتی ہیں. محبوبائیں بھی تھیں. جی. اچھا. تو مطلب وہ صرف یہی تھا کہ ٹیلی فون کی حد تک تھا. جب میں سنتی تھی تو میں کہتی تھی کہ وہ آپ کے گھر میں آ کے, کیا پریکٹیکلی تو کوئی آپ کی لائف میں نہیں آ رہا نا. آپ کو جو گھر میں پرابلمس آئیں گی, آپ کے جو کام ہیں وہ پریکٹیکلی نہیں کر رہی, وہ صرف فون کی حد تک ہے. یہ عشق تھا نا. عشق کیا فائدہ اس عشق کا کہ آپ کے پریکٹیکل تو کوئی نہیں, آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے, آپ کے پاس کھانے دینے کے لیے کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا, تو اس عشق کا ہم کیا کریں گے. اچھا, یہ خیال آپ کے ذہن میں تھا اور آپ نے ان تک یہ پہنچایا. محسن صاحب, جی,
جیسے جیسے مس ماریہ آپ کو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بتاتی تھیں، اور تو آپ کو کیا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کس جذبے کے ساتھ میرے ساتھ منسلک ہو گئی ہیں؟ مطلب ایک خیال یہ آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہے کہ بغیر کسی رشتے، بغیر کسی چیز کے آپ کے ذمے یہ کام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو لگا ہو کہ اس لڑکی کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ کچھ اور لڑکیوں کو بھی تھی. ٹیلی فون کافی کوئی 60-70 کے قریب آن ایوریج مجھے روزانہ کالز آتی تھیں، اور اس میں زیادہ تعداد لڑکیوں ہی کی تھی. اچھا اب اس میں ماریہ کی جب مجھے کالز یہ آنے لگیں تو مجھے ان کی یہ پریکٹیکل اپروچ خاصی ڈفرینٹ لگتی تھی باقیوں کی نسبت، کیونکہ یہ عملی طور پہ بات کرتی تھیں. صحیح. اچھا، اسی عملی باتوں میں انہوں نے مجھے ایک دن یہ کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی رشتہ نہ تلاش کروں. تو میں نے کہا کہ رشتہ تلاش کرنے کا یہ کیسے یعنی آپ کو خیال آیا؟ تو کہنے لگے نہیں، آپ اس طرح سے دیکھیں نا کہ اب آپ کی بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئیں اور یہ سارا گھر کا نظام، تو آپ کے مدر فادر ایجڈ ہیں، تو آپ کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. اب میرا کوئی اس وقت ارننگ کا کوئی یعنی اس طرح کا کوئی کریئر نہیں تھا، پرٹیکولر ریسورس نہیں تھا. ایک انویسٹمنٹ تھی جس سے کچھ نہ کچھ جو سلسلہ تھا. تو میں اس بارے میں کوئی پلان رکھتا نہیں تھا، اور ویسے بھی ایک جھجک سی تھی کہ پتہ نہیں کہیں بات ہوگی، تو ایک جو ریجیکشن کا خوف ہوتا ہے نا، وہ بھی اندر چل رہا تھا. اچھا. تو انہوں نے جب مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا یہ ایسے آپ بات سوچ رہی ہیں، اس کی ضرورت تو نہیں ہے. تو بات آئی گئی ہو گئی. ٹھیک ہے. کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے بعد دوبارہ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میں نے جو آپ سے ذکر کیا تھا، تو میں نے کچھ اپنی جو جاننے والی ہیں سہیلیاں اور فیملیز، اس میں نے ذکر کیا ہے، تو وہ آپ کے اس چیلنج کے ساتھ شادی کے لیے تو آمادہ نہیں ہے. تو میں نے کہا ہاں تو وہ تو مجھے پتہ ہی ہے. تو کہنے لگی کہ لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ میرے گھر سے زیادہ آپ کے گھر میں میری ضرورت ہے. واہ. جب یہ بات کی تو میں پہلے تو خیر مجھے یہ یعنی بالکل ان ایکسپیکٹڈ سی بات تھی، یقین ہی نہیں آیا کہ یہ اس طرح سے کیسے بات کر رہی ہیں. ساتھ انہوں نے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ سوچ رہی ہیں یا بات کر رہی ہیں، یہ تو کوئی جذباتی سی بات ہے اور اس طرح سے تو نہیں ہوتا، میرے ساتھ اتنی مشکلات ہیں. تو میں نے ان کو نا اور یقیناً تب تک یہ آپ سے کوئی ملاقات نہیں تھی؟ نہیں ملاقات نہیں ہوئی. ملاقات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو پریکٹیکلی زندگی گزارنا ہے، اس میں آپ کے اور ہمارے درمیان جو ایک مطابقت ہے، گھر والوں کا شامل ہونا. چلیں میری طرف میں تو میری مدر فادر میرے ساتھ بہت زیادہ ان کا وہ ہے، اور ان کی بیٹے کی زندگی میں تو ویلیو ایڈ ہوگی، لیکن آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا. تو میں نے جب ان سے پروب کرنا شروع کیا تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا جس میں کراچی سے لاہور آنے والی ایک ٹرین کا حادثہ ہوا تھا، اور اس حادثے میں ساری بوگیاں جل گئی تھیں سوائے ایک بوگی کے جس کے اندر ان کا خاندان بیٹھا ہوا تھا. تھوڑا کریکٹ کر دوں میں، جس بوگی میں ہوا تھا ہم اسی بوگی میں تھے. اچھا. اور وہ سب لوگ جو تھے نا، وہ اس طرح کا بم بلاس تھا کہ سب لکڑی بن گئے تھے جل کے. وہ اس طرح کا کچھ تھا بم کی ساخت. اور ہماری ہی فیملی صرف بچی تھی 7 لوگوں کی. ہماری ہی سیٹ جو تھی نا وہ سیف رہی تھی، باقی ہمارے ارد گرد سب جل کے راکھ ہو گئے تھے. اچھا. یہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو میرے ذہن میں سوال چل رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ کیسے دکھایا کہ صرف ہمارے خاندان کے لوگ بچ گئے، میں بھی اور باقی لوگ بھی، تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے لیے اللہ نے بچا لیا تھا. واہ. اب اس پر یہ مجھے میسج دینا چاہ رہی تھیں، قائل کر رہی تھیں کہ یہ جو فیصلہ کر رہی ہیں اس میں ان کے ارادے کے ساتھ ساتھ قدرت کا بھی کوئی اشارہ مدد شامل ہے. صحیح. اور میں نا گھر میں یہ بھی چھوٹے ہوتے کہا کرتی تھی، میں نے سنا تھا کہ لوگ نا ڈونیٹ کرتے ہیں آنکھیں اور یا مسجد بنواتے ہیں. اور کسی ایک کے بارے میں سنا ہوا تھا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے تو مسجد بنوا دینی ہے. تو اس طرح کی کچھ ذہن میں ارد گرد سے بچپن میں باتیں سنی ہوئی تھی کہ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں. پھر جب ان کا پتہ چلا تو میں نے ان کو کہا آپ کو میری آنکھیں لگ سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو مطلب کچھ یہ میرے اندر تھا کسی کے لیے کچھ کرنے کا، یا تو کہ میں نے ان سے پہلے بات یہ بھول رہے ہیں، ہمیشہ ہم بتانا بھول جاتے ہیں. ایج آف وہی بات میں آپ کی کنٹینیو کراؤں گا. مطلب ہے کہ آپ نے اس ایج میں جب آپ خود مطلب ینگ تھیں، میں اسٹوڈنٹ تھیں، اور آپ نے کہا کہ
اگر میری آنکھیں آپ کو مل جائیں تو میں نے ایک کوشچن پہلا میرا خیال یہی کیا تھا جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں, آج پھر مجھے ریکال ہوا ہے کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ کیا آپ کو آنکھیں لگ سکتی ہیں میری, تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو میری والدہ نے بھی سوچا تھا, مجھے نہیں لگ سکتی کیونکہ میری پیچھے سے ہی آنکھوں کا وہ ہے. تو پہلی آفر تو میری یہ تھی. اچھا, تو پھر یہ ہے کہ یہ شاید میرے, اور یہ آفر بھی میں اصل میں ویورز کو ساتھ ساتھ یہ وہ آفر تھی, اس وقت کی آفر تھی جب ماریا اسٹوڈنٹ تھیں اور محسن صاحب سے کوئی ملاقات نہیں تھی, محض ریڈیو کی یا ٹیلی فون کی آواز سے شناسائی تھی. جی ٹھیک ہے, اور اس پہ جو ہے وہ آپ نے یہ ایک آفر دے دی. اس کے بعد کیا ہوا محسن صاحب, جب انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ میں آپ کے لیے کسی لڑکی کا رشتہ تلاش کرتی ہوں اور کوئی نہیں مان رہی, تو مجھے لگتا ہے کہ میری ضرورت جو ہے آپ کے گھر میں زیادہ ہے. تو میں نے اپنے کچھ یعنی سب سے پہلے تو میں نے اپنے چند قریبی دوستوں سے جب بات کی تو سب نے ہی یعنی وہ اس میں وہ جو نکاح کے گواہ تھے وہ بھی میرے چاروں قریبی دوست تھے, تو ان سمیت جن سے بھی میں نے ذکر کیا نا, ان سب نے مجھے یہ کہا کہ نہیں یہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں, اس طرح نہیں ہوگا. ایک دوست کہنے لگے کہ بھئی وہ گھر والے نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا, دوسرے کہنے لگے کہ بھی اگر وہ وقتی طور پہ یہ بات کر رہی ہیں, ابھی تو ملی بھی نہیں ہے, گھر آئیں گی یہاں دیکھیں گی یہ لڑکیاں اس طرح صحیح باتیں کرتی ہیں. مختلف لوگوں کے مختلف اس میں خیالات. یہاں پہ ہم ایک واقعہ بھول رہے ہیں. جی جو کہ ہم بہت دفعہ بتا چکے ہیں کہ وہ ہوا کیا تھا جب مجھے لگا کہ مجھے ان کے گھر میں ضرورت ہے. ہاں, یہ میں سوال آپ کی طرف لے کے آ رہا تھا, بتائیں پلیز. میں نے کہا کہیں رہنا جائے. جیسے بچپن میں ایک خاتون نے ان کو کہا تھا کہ آپ دعا کریں, ان کی والدہ سے کہا تھا, ایسے ہی ان کی جو بہنوئی ہیں, ان کی بہن بڑی کی شادی ہو گئی تھی جس پہ میں نے مبارک دی, تو ان کی مدر کو کسی کی ڈیتھ پہ آؤٹ آف سٹی جانا پڑ گیا. پیچھے کون رہ گیا, ان کے والد اور یہ, کیونکہ بہنیں تو شادی ہو چکی تھی. تو بہن جو تھی وہ آفس جاتی تھی, والدہ نے کہا کہ میں جا رہی ہوں تو آپ نا واپسی پہ آفس سے آ جائیے گا تاکہ افطاری کا ان کا ارینج کر دیں اور سحری کروا دیں. صحیح. تو بہن آ گئی آفس سے, اور بہنوئی جو تھے وہ بھی ان کے فرینڈ تھے, تو انہوں نے وہ بھی آ گئے رات میں. تو پھر انہوں نے رات جب 12-1 بجے تو انہوں نے کہا چلو گھر چلتے ہیں. اس نے کہا کہ ابھی تو میں نے ان کو سحری کروانی ہے. انہوں نے کہا یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ اپنا مسئلہ خود حل کریں گے, تو آپ گھر چلیں. تو وہ ان کو گھر لے گئے. اچانک مجھے پتہ چلا کہ اس طرح کی سچویشن بنی ہے. میں ان کو کہہ رہی ہوں, میں نے کہا آپ کے ابو چائے بھی نہیں بنا سکتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کوئی آپ کو کچھ نہیں لا کے دے سکتا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو کون جائے گا, کون لا کے دے گا باہر سے نا. تو یہ سچویشن میں نے سنی تھی. پھر اتفاق سے ان کے ایک دوست آ گئے تھے, ان کو بھی پتہ چلا تھا. پھر انہوں نے ان کا ارینج وغیرہ کیا, بازار سے چائے پراٹھے یا پتہ نہیں کیا لا کے دیا. تو وہ لمحہ تھا جب کہ میں نے کہا وہ یہ سچویشن ان کو آ جائی ہے, کل کو ان کے پیرنٹس نہیں ہوں گے تو پھر کیا بنے گا. اور یہ کچھ خوددار ٹائپ ہیں, یہ کسی بہن کے گھر بھی نہیں اپنی زندگی گزاریں گے. وہ تھا کہ میری تو کہیں بھی شادی ہو جائے گی, تو ان کے ساتھ کیا بنے گا نا. اب ایسے لڑکیوں کو آج کل اتنی آسانی سے رشتے تو نہیں ملتے. لیکن چلیں اچھا آپ ایک اور کر کے دیکھیں, چلیں آپ تلاش کرتی ہوں آپ کے لیے. تو یہ والی ایک یہ واقعہ ہوا تھا. تو پھر میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہاں نہیں, میری ان کے گھر زیادہ ضرورت. اچھا, اس میں ایک جو دوسرا پہلو تھا کہ جب میں نے ان کی طرف سے میری زندگی میں آنے والی اس بات کا ذکر کیا تو 2 ایسی شخصیات تھیں جن کی طرف سے یعنی ذکر ہوتے ہی نا فوراً بہت ہی اچھی موٹیویشن ملی. اچھا. ان میں ایک میری امی سے میں ہر بات کرتا تھا. صحیح. والد صاحب سے, بابا جی سے بہت اچھے ایک خوبصورت رشتہ, لیکن ان سے یہ ہوتا تھا کہ ایک احترام چونکہ ملحوظ زیادہ رکھنا ہوتا تھا. تو میں نے کہا اس طرح لڑکیوں سے باتوں والی بات ان کو نہ کی جائے. تو امی نے جب یہ بات سنی تو امی بہت موٹیویٹ ہوئی کہ وہ کون ایسی لڑکی ہے جس نے اتنا سوچا اور یہ ساری بات کی. تو امی نے مجھے کہا کہ نہیں, ہمیں ضرور یہ بات بڑی اچھی ہے, اس نے سوچا ہے, تو ہمارا یہ گھر بھی, ہم سب کچھ, ہم تو اس کے بڑی انہوں نے محبت کا. انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے لیے جو بھی کر سکتے ہوں گے وہ کریں گے وغیرہ وغیرہ, اور بھی کئی اس طرح کی امی نے باتیں کی. تو امی نے بہت ہی اچھا رسپانس دیا. میری چھوٹی بہن روبینہ ہے, اسلام آباد رہتی ہیں. ان کے ہسبینڈ جو ہمارے سیکنڈ کزن بھی ہیں, عارف بھائی. صحیح. میں نے عارف بھائی سے بھی بات کی. عارف بھائی نے بھی مجھے بہت موٹیویٹ کیا. عارف بھائی کہنے لگے کہ نہیں محسن یہ بالکل ہو سکتا ہے, دیکھیں اس میں ہمیں پریکٹیکلی, وہ بھی بڑے پریکٹیکل انہوں نے باتیں اس وقت, انہوں نے کہا کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے
کہ دیکھیں بات بڑھائیں, پتہ کریں اس کو ہم کر سکتے ہیں, دیکھیں آپ بہت اچھا بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے مجھے نا بڑا انکریج کیا, اور مجھے وہاں سے بھی بڑی امید ایک ہو گئی کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں یہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے. تو آہستہ آہستہ یہ گراؤنڈ بننے لگی. وہ جو میرے قریبی دوست تھے جنہوں نے کافی مخالفتیں کی تھیں میرے سمجھانے کے باوجود, یہ تو بڑے قریبی دوست تھی, وہ بڑا انہوں نے نا پھر بعد میں میرے اس تہیہ کو اور ان کے اس ارادے کو میرے ساتھ جب دیکھا تو انہوں نے بھی پھر جو ہے وہ بڑا بھرپور ساتھ دیا. اور یہ ہماری جو شادی ہے یہ 29 نومبر 1998 کو یہ شادی ہو گئی الحمدللہ. الحمدللہ. اور جب یہ شادی ہوئی تو اس کی خبر ریڈیو پر, اخبارات میں, یعنی وہ چونکہ ایک تعلق تھا تو ریڈیو پہ نشر ہوئی, ریڈیو سے پھر مختلف اخبارات تک یہ بات. تو یہ اس طرح کی ایسی کم ہی شادیاں کوئی دیکھنے سننے میں چونکہ آتی ہیں, تو یہ اس کو بڑا ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. بڑے تمام نیشنل جو ٹی وی چینلز ہیں ان پہ وقتاً فوقتاً انٹرویوز ہونے لگے, اخبارات میں ہمارے انٹرویوز ہونے لگے. اچھا, اب یہ ہوا کہ میری اور ان کی شادی میں یہ جو ابھی کہانی ہم آپ سے شیئر کر رہے تھے, تو چونکہ یہ ساری بات جب نشر ہوتی تھی یا چھپتی تھی تو مختلف لوگوں کو اس کے مطابق نوجوانوں کے اندر یہ خیالات پیدا ہوتے تھے, لوگ بڑے فین بنتے تھے. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ اب تک کوئی 7-8 شادیاں تو ہمارے علم میں ہیں جو کسی نارمل فرد نے کسی اسپیشل پرسن کو اپنا جیون ساتھی بنایا. واہ. اس شادی کی مثال کو دیکھ کر ایون ایک میرے دوست افضال, ان کی کہیں منگنی ہوئی تھی, نکاح ہوا تھا. اب یہ ہم نے تو خیر مشورہ نہیں دیا تھا, کی بیٹی سے انہوں نے وہ وہاں سے چھوڑ کے تو ایک اسپیشل لڑکی کو اپنا جیون ساتھی بنایا جس کا فزیکل چیلنج تھا. اور اس میں مجھے عادل بھی یاد آتے ہیں اور بہت سارے لوگ. تو یہ جو ایک مثال بنی یاسر بھائی, تو یہاں سے یہ کافی زیادہ لوگوں تک ایک پیغام پازیٹیوٹی کا پہنچنے لگا. ریڈیو ہوئی کہ اسی زمانے میں میرا تعارف ڈاکٹر صداقت علی صاحب سے ہوتا ہے. اب میری چونکہ ارننگ تو اس وقت ایک محدود سی تھی, تو ڈاکٹر صداقت علی صاحب بھی ریڈیو میں کافی دلچسپی رکھتے تھے, پروگرامز بھی کرتے تھے, میرا ان کا غائبانہ تعارف بھی تھا. تو میرے پاس کچھ پیسے تھے, کچھ سیونگ تھی, کوئی 50,000 کی اس زمانے میں. تو میں نے ڈاکٹر صداقت علی سے بات کی کہ میرے یہ پیسے میں کہیں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں کوئی اپنی ارننگ بڑھاؤں. جی. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ یہ پیسے آپ کہیں بھی انویسٹ نہ کیجیے گا, کیونکہ لوگ آپ کو 2-4 مہینے پروفٹ تو دیں گے پر یہ پھر اصل رقم آپ کی غائب ہو جائے گی, اس کو آپ کہیں جمع کرا دیں اور آپ میرے ایک پروجیکٹ میں شامل ہو جائیں. تو ڈاکٹر صداقت علی صاحب کی ایک 1 منٹ مینیجر کتابوں کی ایک سیریز تھی جس پر وہ کام کر رہے تھے, اس کا ایڈ نیوز پیپرز میں چھپنے لگا اور میرے گھر کا نمبر پبلک ہونے لگا اور مجھے کالز آتی تھیں. میں اس پہ لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں, سیریز کے بارے میں بتاتا تھا, آرڈر ریسیو کرتا تھا, ٹیلی فون اپنے ٹیپ ریکارڈر پر ان کے ایڈریس اور کانٹیکٹس نوٹ کرتا تھا, اور ہماری جو ڈلیوری ٹیم ہے وہ جا کے انہیں ڈلیور کرتی تھی. تو یہ میرا پہلا جاب بنا. صحیح. کہ اس سارے دورانیے میں آپ پورے وثوق سے بتائیں, کہیں آپ کو یہ محسوس ہوا کہ میرا یہ جو فیصلہ تھا یہ درست فیصلہ نہیں تھا؟ نہیں, جب میں یہ کہتی ہوں تو لوگوں کو عجیب بھی لگتا ہے, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ صرف لوگوں کو کے سامنے ایسے بن رہی ہیں, ایسا مجھے واقعی نہیں فیل ہوا. اس سوال کو آپ کی طرف بھی محسن صاحب لے کے آئے ہوں میں. مجھے الحمدللہ ان کے ساتھ جو میری کمپینین شپ ہے وہ اتنی خوبصورت اور دلکش ہے کہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی انٹرویو میں ہم وہ اپنی فیلنگ یا ایکچوئل جو ایک گھر کا ماحول ہے میرے اور ان کے درمیان شیئرنگ کا, شاید اس کا کوئی لب لباب بھی ہم شیئر نہیں کر پاتے جو میری اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس میں میں چند ایک اگر اس پر نظر ڈال کے بتاؤں نا, جو پوائنٹس جو کہ شاید کافی کارآمد ہیں. جی. قبول ہے کا جو یہ رشتہ بنیاد پاتا ہے کسی ایک دن, اس قبول ہے کہ سلسلے کو ہم نے ہر روز جاری رکھا. ہم ہر روز ایک دوسرے کو قبول کرتے رہے, ایک دوسرے کی شخصیت کی انڈیویجول کیپیسٹیز کے ساتھ, انڈیویجولیٹیز کے ساتھ. تو میں روزانہ جب اپنا ایک دن شروع کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ ہر اس دن ہم ایک دوسرے کو کسی نہ کسی پہلو پر سراہتے ضرور ہیں. ونڈرفل.
اب یہ اپریسیشن بہت ضروری ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپریشیٹ ضرور کریں ایک دوسرے کو. ہم لوگوں کو تو کرتے ہیں میسیجز کر کے, یا دوسروں کو تو مل رہے ہوتے ہیں تھینک یو کر رہے ہوتے ہیں, ہم کیا آپس میں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, چھوٹے چھوٹے جیسچرز پہ تھینک یو یا شکریہ یا تعریف کرتے ہیں؟ نہیں اچھا, کرتے. ایک چیز جو کہ لوگوں کے ذہن میں اس ٹائم آ رہی ہوگی, اس کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں, اور پھر ہم میرج کے انسٹیٹیوشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. بچوں کا تعارف کرائیے گا محسن صاحب, اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ شاید اس پہ حیران ہوں کہ ایک بڑی مشہور شخصیت سوشل میڈیا کی, وہ جو ہے وہ صاحبزادہ ہیں محسن نواز صاحب کے, ذرا ان کی تفصیل ذرا پلیز. دو ہمارے صاحبزادے ہیں, اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں سے نوازا. بڑے صاحبزادے علی احمد آوان جی, اور چھوٹے صاحبزادے سلمان احمد آوان جی. یہ دونوں سائیکالوجسٹ ہیں, اور علی احمد آوان موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ, سائیکالوجسٹ کے طور پہ موسٹ سیلیبریٹڈ لوگوں میں سے سوشل میڈیا پر. پاکستان کے باہر ان کی ایک ہیوج فین فالوئنگ ہے, بہت سارے لوگوں کو وہ کاؤنسل کرتے ہیں, ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہیں, اور انہوں نے بہت چھوٹی ایج میں کتاب لکھی اور اپنا بہت ماشاءاللہ مقام بنایا, اور بالکل یوں سمجھیں کہ زمانہ طالب علمی سے ہی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, اور اپنے لیے بہترین فیصلوں کی زبردست صلاحیت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا. چھوٹے صاحبزادے سلمان احمد اوان بھی بہت شاندار صلاحیتوں کے حامل, وہ میرا جو لٹریری ذوق, لفظ کے ساتھ تعلق وغیرہ, شاعری, موسیقی, یہ ان کی طرف کافی دیکھنے میں آتی ہے. وہ بھی سائیکالوجسٹ ہیں اور بہت شاندار کام کر رہے ہیں سائیکالوجی کے میدان میں, ایڈکشن کے فیلڈ میں بھی. اچھا, ان نے سانگز ان کے کافی فیمس ہوئے. اچھا, اب آ جاتے ہیں حالیہ دور کے اوپر, اور آج کل کی شادیوں میں آنے والے مسائل اور ان کے حل کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. برداشت کا جو ایلیمنٹ ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ برداشت کا ایلیمنٹ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے, یا یہ محض ہمارا گمان ہے کہ برداشت ختم ہو رہی ہے, وجہ کوئی اور ہے, شادیوں میں جو دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں اور یہ رپورٹ ہو رہی ہیں باقاعدہ, تو اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ پیشنس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کسی بھی ریلیشن کو بہت پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے. اب ہم ذرا سی باتوں پہ نا اتنا اگریسو ہو جاتے ہیں کہ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا, اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. ایون اگر کسی خاتون نے کھانا اچھا نہیں بنایا تو ہسبینڈ اس پہ اتنی باتیں سنا دیں گے. پیشنس نہیں ہے نا, یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے کتنی محنت کی ہے, تو اس چیز کو چھوڑتے وہ پیشنس اپنی کھو دیں گے. جی یہ کیا کیا, وہ کیا کیا, بچوں کو صحیح ٹریٹ نہیں کیا, میری والدہ کی خدمت نہیں کی, اور بیوی کو یہ کمپلینٹس ہوتی ہیں کہ میرے گھر والوں کو یہ اہمیت نہیں دیتے, عزت نہیں کرتے. مطلب دوسروں کے ساتھ ہم ہنس بول رہے ہوتے ہیں, لیکن جو سارے دن کا غبار ہے نا وہ ہم اپنے بیوی شوہر پہ نکال دیتی ہے, شوہر بیوی پہ نکال دیتا ہے, یا وہ سمجھتے کہ بس ہم نے تو سارا غصہ انہی پہ نکالنا. پیشنس بہت کم ہے, جس کی وجہ سے نا یہ رشتہ جو ہے وہ مضبوط نہیں رہ پاتا. محسن صاحب, بدقسمتی سے جو اسٹیٹس رپورٹ ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, پچھلے 5 سالوں میں پاکستان کے اندر شادیاں ناکام ہونے کی جو ریشو ہے وہ بتدریج بڑھ رہی ہے, اور دنیا میں بھی. جی. اچھا, کیونکہ ہم ایک ہمارا مذہب کا کانسیپٹ بڑا خوبصورت ہے میرج کے انسٹیٹیوشن کو لے کے, تو ہم اس نقطہ نظر سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اس طرح کی چیزیں زیادہ بڑھیں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو شادیاں ناکام ہو رہی ہیں اس کی بہت بڑی وجوہات وہ کیا ہیں؟ کمپیریزن بہت زیادہ, لوگوں کے ایڈیٹڈ ورژنز کو سوشل میڈیا پر دیکھنا. ایڈیٹڈ ورژن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو جھلکیاں دکھاتے ہیں اپنی زندگی کی, وہ کامیابیوں کی, خوشیوں کی, وہ ان کے یعنی کہ کئی دنوں یا کئی مہینوں میں سے کوئی ایک جھلک ہوتی ہے. باقی دنوں میں ان پر کیا گزری یا اس تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا, وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہوتا. تو فوراً سے کسی ایک کی زندگی کا کوئی ویڈیو کلپ, ریل, پکچر دیکھ کر ہم فوراً کمپیئر کرنے لگتے ہیں. ہم تھوڑے ایکسٹریمسٹ بھی ہیں, یعنی بعض اوقات لڑکے اور لڑکیاں انفیچویشن کو محبت سمجھتے ہیں, وہ کنفیوز ہیں, وہ ایکسائٹمنٹ کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں. ہم بار بار ڈوپامین کا اسپائک چاہتے ہیں
یعنی ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے, ہمیں بغیر محنت کیے جلدی سے شہرت چاہیے, ہمیں جلدی سے دولت ڈھیر ساری چاہیے, ہمیں گاڑیاں چاہیے, ہمیں بڑی کوٹھی چاہیے, ہمیں باہر کے کا ویزا پاسپورٹ پوری دنیا میں جا کر ہم کرنا چاہتے ہیں. پھر سارا کچھ ہونے کے بعد ہم اس کو مینٹین بھی رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ چیز بھی بڑی بڑی ڈیفیٹ فیل ہوتی ہے کہ کسی موقع پہ اگر سب کچھ ہے تو بیچ میں ذرا سی بھی کوئی اونچ نیچ ہو تو ہم اسے اپنی ناکامی سمجھتے ہیں. تو انسانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ نوٹیفیکیشنز کا مسئلہ ہے. جب ہم صبح اٹھتے ہیں جی تو ہمارا جو پہلا گھنٹہ ہے یہ ہمارے اس دن کی موڈ کی ٹون سیٹ کر دیتا ہے. تو ہمارے موڈ کو اور ہماری انرجی کو ڈکٹیشن دے دیتا ہے ہمارا فرسٹ آور آف دا ڈے, جو کہ ٹیلی فون میں سے ہمیں ملتا ہے. اور اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ کیا پیرنٹس کو ایڈوائز کریں گے کہ جب دو خاندانوں کا رشتہ ہو رہا ہوتا ہے اور بچوں کی رشتے طے ہو رہے ہوتے ہیں تو والدین کو سب سے زیادہ جو چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے اور اگنور ہو جاتی ہیں, اور وہ اگنوریبل فیکٹر جو ہیں وہ بعد میں ڈیزاسٹر کریٹ کرتے ہیں, وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ لڑکے یا لڑکی کو ایک پارٹنر کے طور پہ دیکھتے ہوئے عام طور پہ لوگ میٹیریلسٹک چیزوں کو بہت زیادہ ویلیو کرتے ہیں. بینک بیلنس کتنا ہے, گھر کس علاقے میں ہے, جاب کیسی ہے, باہر کوئی ہے کہ نہیں. یعنی کہ عام طور پہ وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی باہر کے کسی کنٹری میں سیٹل ہے, لڑکا ہزاروں ڈالرز کما رہا ہے اور فیملی کسی اچھی لوکیلٹی میں رہتی ہے, اور لڑکے کے جو بہن بھائی ہیں وہ کسی دوسرے کنٹری میں سیٹلڈ ہیں, ولاتی داماد. جی جی. اچھا, اب اس میں سے وہ یہ چیز بالکل فراموش کر دیتے ہیں کہ لڑکا کیسا ہے, اس کی سوچ کیسی ہے, اس کا کوئی نظریہ ہے کہ نہیں, وہ خواتین کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے. یعنی ایسا رشتہ وہ سوچتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک فیملی تھی, وہ لڑکے سے ملے بغیر صرف اس پروفائل کی وجہ سے اتنی انسپائر تھی, اور ان کی بیٹی آمادہ نہیں تھی, لیکن وہ اپنی بیٹی کو کنونس کیے جا رہے تھے کہ اتنا اچھا رشتہ آج کے دور میں نہیں ملتا. تو یہ جو کسی پارٹنر کو چوز کرتے ہوئے اس کے نقطۂ نظر کو کوئی اہمیت ہی نہ دینا, یا ذہنی ہم آہنگی کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ کیا ان کا مزاج, ان کی خیالات اور ان کی ہابیز جو ہے وہ بھی کہیں میچ کرتی ہیں یا نہیں کرتی, اور میرے خیال میں اس طرح کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. وہ لڑکے کے بارے میں یہی ہوتا ہے نا کہ وہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس لڑکے کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہے, اس کا اپنے دوستوں کے ساتھ, اس کی اٹھک بیٹھک کن لوگوں میں, یہ بھی ہم نہیں چیک کرتے. آج کل تو اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ ہم صرف نظر آنے والی چمکتی ہوئی چیزیں دیکھ کے فٹافٹ رشتہ کرتے ہیں, ہم اس کو جا کے چھان بین کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اس کی صحبت کیسی ہے. اسی طرح لڑکی کے بارے میں ہوتا ہے خوبصورت ہے, دیکھنے میں اچھی ہے, ہم یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ کیا گھر میں وہ سگڑ ہے, وہ کس طرح کی اس کی ہیبٹس ہیں, یہ بھی ہم نے, اس کا بیہیویئر کیسا ہے, وہ بدتمیز ہے یا تمیزدار ہے, سلیقے مند ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے. ہم صرف خوبصورتی دیکھتے ہیں اور بس جی آج کل کی ماڈرن لڑکی ہے, ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, اور رہن سہن ہم اس کا نہیں دیکھتے ہیں. محسن صاحب اس میں پلیز ایک چیز بڑی اہم, جی آپ کے لیے خوبصورتی کا معیار کیا ہے؟ میرے لیے جو خوبصورتی کا معیار ہے وہ ایک سینس آف فلفلمنٹ ہے, یعنی جہاں مجھے ایک رچنس کی سی فیل آتی ہے. ابھی جب میں آپ کے اسٹوڈیو آیا جی تو میں نے ایک پہلا تبصرہ کیا تھا, کیا وہ آپ ویورز کو بتانا چاہیں گے؟ جی, آپ نے کہا کہ میں نے جب انہیل کیا ہے تو مجھے یہاں پہ پازیٹیو انرجی فیل ہوئی ہے, آکسیجن کے ساتھ. اب آپ دیکھیں کہ میری جو خوبصورتی کا معیار ہے نا, وہ کچھ قدرت کی طرف سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسا ودیت ہوا ہے کہ جس میں میں کچھ ایسی ویوز کو, وائبس کو کیچ کر پاتا ہوں. جب میں کسی سے ملتا ہوں, بات کرتا ہوں, تو مجھے پہلا جو ایک فیل آتا ہے نا, جی, اس کے اندر کوئی مجھے میسج لگتا ہے. اور اچھا, اب یہ اس کو ایک دوسرے اینگل سے بھی لیتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ جب کسی سے ملتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہیں نہ کہیں ججمنٹ کے پیرامیٹرز کو انیبل کر لیتا ہے, یا چلے ہم آبزرویشن کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں اگر کوئی اس کو منفی لفظ سمجھ رہا ہے تو. اچھا, یہ ہماری ججمنٹ اور آبزرویشن ود دا پیسج آف ٹائم تبدیل ہو جاتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو گمان تھا وہ غلط تھا. اچھا, آپ
آپ کیونکہ بالکل ایک مختلف زاویے سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ایکولی ہی معاملہ پیش آتا ہے کہ آپ نے محسوس کیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس فطرت نیچر یا اس طرح کا شخص ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ کو لگا نہیں میرا جو اندازہ ہے وہ غلط ثابت ہوا. یہ عام طور پہ ایسا ایکسپیرینس مجھے اس لیے بہت ہی کم ہوتا ہے کہ میرا جو ایکسپیکٹیشن کا درجہ ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ریئلسٹک رکھوں. میں نے جب سے دماغ کو تھوڑا جانا ہے، انسانی دماغ کو، صحیح، میرا فیلڈ کاؤنسلنگ سائیکالوجی ہے جہاں میں ولنگ ویز کے لیے جو میری مصروفیات ہیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں کہ پاکستان سے، پاکستان کے باہر سے بہت سکسیس اچیور جو یعنی جن کی بہت اچیومنٹس کی ایک لمبی ہسٹری ہوتی ہے. اچھا، یہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے 28-29 ایئرس کے عرصے میں میں نے سائیکالوجی کو اور برین کو جو اسٹڈی کیا ہے اس سے مجھے یہ بات کچھ سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو انسانی جتنے بھی موڈز ہیں اور تھاٹ کے پیٹرنز ہیں ان کے پیچھے کیمیکلز کی کا چینج جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے. تو جب کوئی میرے ساتھ ملتا ہے یا میں کسی کے ساتھ ملتا ہوں تو اس میں میری جو ایک غیر ارادی طور پہ جو نظر جاتی ہے نا اس کے مینٹل سٹیٹ پہ جاتی ہے. واہ. اچھا، اب میں چونکہ دیکھ نہیں رہا ہوتا تو اور یہ اندر کی نظر، یہ اندر کی الحمدللہ کہ وہ قدرتی طور پہ کی نظر. اچھا، اب اس میں یہ ایک چیز ہے کہ جو لوگ دیکھ نہیں سکتے، دیکھنے پر ہماری انرجی لگتی ہے ایکچولی، یعنی ہماری سینس کے اندر انرجی. تو جو لوگ دیکھ نہیں سکتے ان کی ڈسٹریکشن پر یہ انرجی کنزیوم نہیں ہوتی، بچ جاتی ہے، اور وہ انرجی جو دیکھنے پر ڈسٹریکشن پر صرف نہیں ہوتی وہ توجہ میں شامل ہو جاتی ہے. صحیح. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے جو سائنٹیفک ریزن ہے وہ یہ ہے. پھر اس میں خاص اللہ کی مہربانی اسپرچویلٹی سے جو میں سمجھ پایا ہوں کہ ہم صرف ایک جسد خاکی نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ جو شارق سے زیادہ قریب ایک ہستی ہے اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن بھی ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا مشکل ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کو نہ دیکھنا مشکل ہے. سبحان اللہ. تو وہ چار سو وہ یعنی اس کی ذات کو پہچاننا چاہیں تو آپ کو قدم قدم پر اسی کے نظارے اور اسی کے اشارے ملتے ہیں. آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر. واہ. اچھا مس ماریہ، جو خواتین کے رشتے بھیجے جاتے ہیں تو اس میں ایک مت ہے. اچھا، میں اس مت کے بارے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بچی کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے بڑا جو معیار طے کیا ہوا ہے ہماری سوسائٹی نے، بڑا کامن ہے کہ آپ اس کی والدہ سے مل لیں. جی، یہ شاید آپ نے بھی سنا ہو. بہت زیادہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معیار ٹھیک ہے؟ نہیں. اچھا، کیونکہ میرے ذاتی مشاہدے میں بھی یہ آیا ہے کہ بعض اوقات بچوں کی پرسنالٹی جو ہے وہ والدین کے بالکل برعکس ہوتی ہے. ہاں، دیکھیں جتنے بچے آپ کے ہیں وہ سارے مختلف ہوں گے، ایسے تو ساری کاپی والدہ کی ہی نہ بن جائیں، ساری بیٹیاں والدہ پہ ہی نہ چلی جائیں. تو ہر ایک کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا، اب آگے بات ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ ارینج میرج کا پیمانہ ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جو بچے محبت کی شادی کرتے ہیں. جی، تو آپ ان بچیوں کو کیا کہنا چاہیں گی کہ جو کہ اس گمان میں ہیں یا چلیں ان حقیقت میں ہیں کہ انہیں کسی سے محبت ہو گئی ہے اور اب وہ شادی کرنا چاہتی ہیں، تو کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ وقت سے پہلے جان لیں کہ آنے والے وقت میں جس شخص کے ساتھ میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنے جا رہی ہوں کیا یہ میرا فیصلہ درست ہے؟ دیکھیں، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں بندہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہے.
جو وفا ہوتی ہے نا یہ صرف ایک محبت کا لفظ نہیں ہے, یہ تو ایک کریکٹر کا لیول ہوتا ہے. ایک کریکٹر ہی بتا دیتا ہے کہ وہ دل, زبان, جو عمل ہوتے ہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں نا, ان سب سے یہ ظاہر ہو جاتی ہے جو وفا ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے, اس کے لڑکے کے جیسچر سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک لڑکی کا واقعہ ہوا, اس نے, میں اس کو کہتی تھی, وہ کہتی تھی کہ فلاں جگہ میں نہ لڑکے کو پسند کرتی ہوں, اس کی والدہ نہ اپنے بیٹے سے میری شادی کروانا چاہ رہی ہیں. لیکن جب وہ میں دیکھتی تھی نا باتیں ایسی کہ مطلب جیسے اس کی برتھ ڈے ہے تو کوئی گفٹ نہیں, اس سے لے تو لیا, اس کو دیا کچھ نہیں, یا رشتہ ہی نہیں بھیج رہے اور صرف سب کو بتا رہے ہیں جی ہم نے تو اس کو بہو بنانا ہے, لیکن رشتہ نہیں بھیج رہے, تو جب کہ بھیجنا چاہیے تھا. چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں کہ ان کے گھر تک نہیں وہ جا رہے اور باہر وہ کہہ رہے کہ ہم تو رشتہ کریں گے. تو یہ سب باتیں میں اس کو کہتی تھی کہ یہ مجھے نا صحیح سائن نہیں لگ رہا, تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ, مجھے لگ رہا ہے وہ آپ کو عورت ورگلا رہی ہے, وہ باتوں میں لگا رہی ہے, وہ بیٹے کو آپ کے ساتھ اٹیچ کر رہی ہے, تو ایسا مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ ان کی بہو بنیں گی. اور وہی ہوا, یہ چند دن پہلے یہی ہوا کہ رشتے کی جب لڑکی سٹینڈ لے لیا اپنے گھر میں, تو جب لڑکے کے گھر میں بات گئی تو لڑکے نے کہا میں تو, لڑکے کی ماں نے کہا میں تو, میرے بیٹے نے تو اس کو دیکھا ہی کبھی نہیں ہے, ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں, آپ اس کے دماغ کا علاج کرائیں. مطلب وہ جو ہے نا, مطلب اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں. اگر وہ لڑکا بھی سٹینڈ لے لیتا جس طرح لڑکی نے لیا ہے تو یہ وفا تھی نا, تو اس نے تو سٹینڈ نہیں لیا. لڑکیاں بہت جلد باتوں میں آ جاتی ہیں, وہ ذرا سی محبت کو, ذرا سی اٹیچمنٹ کو نا محبت کا نام دے دیتی ہیں. وہ خود بہت وفا شعار ہوتی ہیں نا, تو اس لیے وہ بلائنڈ محبت کرتی ہیں. تو لیکن کہیں ہمارے دوست جو مرد حضرات ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں آپ کی یہ بات سن کے کہ آپ نے تو سارا کریڈٹ اور وفا کا خواتین کو دے دیا. نہیں, مطلب ہوتی ہیں, لیکن بہت سے ایسے بھی واقعات ہیں جہاں لڑکیاں بے وفائی کرتی ہیں اور لڑکے بیچارے رو رہے ہوتے ہیں اور وہ دل بنا رہے ہوتے ہیں. محسن صاحب یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی لڑکی ناراض ہوتی ہے اور اس کا پہلا خیال جو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں, تو کیا یہ رویہ درست ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ می ٹائم لینے کے لیے سپریشن لے لے, یا وہ اس مسئلے کو اسی گھر میں حل کرے؟ کیونکہ اکثر آج کل کی جنریشن اور تھوڑا فیشن میں بھی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں امی کے گھر چلی جاتی ہوں اور تھوڑا دور رہنے سے شاید مجھے اپنا وقت ملے گا تو میں مسئلہ حل کر لوں گی. تو ان دونوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسئلے کو یا ڈسپیوٹ جو آ گیا ہے اس کو حل کرنے کا بہتر طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو پرویکٹیو اپروچ کے تحت شادی سے بھی بہت پہلے جب لوگ پلان کرنا شروع کریں گے اور غور کرنا شروع کریں گے تو پھر یہ مسئلہ پریونٹ ہوگا. کیونکہ شادی کے بعد کسی ناراضی پر لڑکے کی محبت توجہ میں کمی کو دیکھ کر لڑکی کا ناراض ہونا اور امی کی طرف جا کے روٹ کر بیٹھنا اور امی کا بھی ویلکم کہنا اور فادر کا بھی کہ کوئی نہیں ہم تمہارے لیے ہیں نا, یہاں سے کام خراب, رشتہ کمزور پڑتا ہے. بیسیکلی ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے. اب پری میرج کاؤنسلنگ بھی ایک چیز ہے جس میں کہ ہم لڑکے اور لڑکی کی آپس میں کمپیٹیبلٹی کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ کاؤنسلنگ پروگرام سے ایسے لڑکے لڑکیوں کو گزارتے ہیں جو آپس میں پہچانتے ہیں کہ ان کے اندر ایک دوسرے کو قبولیت کے لیے کیسا درجہ ہے, لڑکا گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتا ہے یا نہیں, اس کی سیلف اسٹیم کیسی ہے, یہ انفیچویشن ہے یا سچ مچ لو ہے. اور پھر محبت, چونکہ جسم تو تبدیل ہو رہا ہے, جس خد و خال کی زمین آسمان کے کلابے ملاتے ملاتے وہ تھکتا نہیں ہے, جس چہرے کے نقوش نقش و نگار کی وہ تو کچھ عرصہ بعد اس پر جھریاں بھی آ سکتی ہیں, کیونکہ اب کاسمیٹکس کے نئے سلوشنز موجود ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جسم سے کے اندر جو ایک روح اور ایک باطن ہے, بیسیکلی یہ اس کے ساتھ بھی بندھنے کا رشتہ ہے. یہ صرف ظاہری چیزوں کے ساتھ, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ گاڑیوں, کوٹھیوں, بینک بیلنس سے نہیں, یہ اس فرد کی انڈیویجول جو شخصیت ہے, اس کی سوچ, نقطہ نظر, نظریہ, محسوس کرنے کا انداز اور اس کی بالغ نظری, دنیا کو دیکھنے کا سارا جو اس کا پیراڈائم ہے, یہ اس پر بیسڈ ہے ایک رشتہ. چنانچہ یہ آپشن تو کبھی بھی کام نہیں دے گی کہ لڑکی ناراض ہو کے چلی جائے. وہ پہلے کیوں نہ یہ سیکھ لے کہ اگر ایسی سچویشن آئی تو اس پہ وہ کیسے ڈیل کرے گی. اور جو می ٹائم کی بات ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی اپ برنگنگ الگ الگ ہے. یہ بات ہم بھول جاتے ہیں. صحیح. ہم سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کی اصلاح کا رشتہ ہے. ایسا نہیں ہے. والدین اور بچوں کا رشتہ اصلاح کا ہے.
टीचर और बच्चे का रिश्ता इस्लाह का है, पर मियाँ और बीवी का आपस का रिश्ता एक दूसरे को करेक्ट करने का नहीं है। इसीलिए तो उसके शुरू में कबूलियत है, कबूल है का 3 दफ़ा दावा है आपका। तो अगर आपने जो कबूल किया है तो वो आपने एज़ इट इज़ कबूल किया है। उसकी सारी जो चीज़ें हैं, जैसी उसकी अपब्रिंगिंग हो गई है 25-27 साल की उम्र में, वो एक मॉडल है। अब आपने अच्छाई बुराई के साथ तमाम अच्छाई, अब आप उसको आपने उस दिन कबूल किया, तो ये जो ख़ास डेट है जिस दिन आपने कबूल किया है, तो आपको रोज़ाना फिर उसे कबूल करना है। हाँ, डिस्कशन हो सकती है, अगर कोई ऐसे कोई एक दूसरे के अंदर कुछ कमियां, कुछ चीज़ें हों, तो उस तरफ तवज्जो दिलाने के लिए, जैसे दोस्त एक दूसरे से तबादला ख्याल करते हैं, बातचीत हो सकती है, तजदीद अहद वफा। मैं इसमें ऐड करूंगी कि हमें नहीं जाना चाहिए नाराज़ होके, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम उस लड़ाई को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। अच्छा। जब हम एक ही कमरे में रहते हैं ना, चारों न चार हमें कोई ना कोई बात करनी पड़ ही जाती है, तो हमारा गुस्सा ठंडा होना ही होता है। फिर हम वो जैसे अभी मोहसिन साहब कह रहे थे कि फिर मशवरा किससे करें, मतलब इंसान को बहरहाल एक वक्त आ जाता है कि उसको ज़रूरत पेश आ जाती है, किसी समझदार से करें। जब हम तो हम किसी करीबी दोस्त से कर रहे होते हैं, लोगों से बीच में इंटरफेरेंस करवा देते हैं ना, वहाँ पे काम खराब हो जाता है। ऐसे लोगों की इंटरफेरेंस जिनके अपने भी घरों में तजर्बात, उनकी अपनी भी लाइफ अच्छी नहीं जा रही होती, तो और या कोई हमसे जेलस फील कर रहा होता है हमारी अच्छी लाइफ से, तो वो भी हमें अच्छा मशवरा नहीं देगा। इसलिए बहुत केयरफुली ऐसे लोगों के साथ आपने मशवरा करना है जिनका अपनी आप देख रहे हैं लाइफ बहुत अच्छी सक्सेसफुल जा रही है, और जिन्हें एक मिसाली लोग समझा जा रहा है कि मतलब आप खुश हैं कि ये सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, तो हम इनसे मशवरा करें, इनके तजर्बे से हम सीखें, ना कि हम ऐसे लोगों की इंटरफेरेंस घर में ले आएँ जो कि बिगाड़ का बायस बनते हैं। हमेशा कोशिश करें कि रीड टुगेदर, प्रे टुगेदर, सेट गोल्स टुगेदर। जब हम इकट्ठे होते हैं ना, इकट्ठे रहते हैं ना, तो हमें कोई अलग कर ही नहीं सकता। जैसे वो हम बचपन से एक लकड़ी के गट्ठे की बात नहीं कर रहे कि उसे जुड़ा हुआ है तो हम कोई नहीं तोड़ सकता, अलग अलग कर देंगे तो तोड़ देगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना इकट्ठा गुजारें। आपकी लड़ाई भी हो गई है ना, लड़कियां कहती हैं कि मेरा दिल ही नहीं करता टाइम गुजारने का, क्योंकि ये बदल गया है, ये पहले जैसा ही नहीं रहा। आप उसे टाइम दें दोबारा से वैसे ही होने का। लड़के भी बदल जाते हैं, लड़कियां भी बदल जाती हैं। लड़कियां भी तो इतना टाइम नहीं देती शादी के बाद अपने हस्बैंड्स को। वो टाइम का मुकदमा ये करते हैं। मर्द की कंप्लेंट ये होती है कि ख़ास तौर पे बच्चे पैदा होने के बाद कि जो मेरा वक्त था वो बच्चों की तरफ चला गया है और अब मुझे तवज्जो नहीं मिलती, और मैं जो है बाकायदा मर्द जो है वो मोहसिन साहब तन्हाई की कंप्लेंट करते हैं उसी घर में जिस घर में उनकी बीवी और बच्चे मौजूद हैं, और वो उस मौके पर कहते हैं कि दश्ते तन्हाई में ए जाने जहाँ लर्जा है। तो ये जो तन्हाई में ये लर्जा बरंदाम हो जाते हैं जी। उसमें मारिया जो भी बात कर रही थी वो बड़ा ही अहम पहलू है। जब किसी को मुश्किल होती है ना, तो आम तौर पे वो लोग किसी रिश्ते में कोई एक दूसरे से शिकायत पैदा हो रही हो या किसी प्रोजेक्ट में नाकाम हुआ हो, तो हमारा जो दिमाग है वो हमें जिससे मशवरा करने के लिए माइल करता है वो कामयाब शख्स से माइल नहीं करता। जी। वो जिसको वो मसला आया होता है और नाकाम हुआ होता है, मसलन कोई लड़की जिसको अपने मियाँ से शिकायत है, वो आम तौर पे उससे मशवरा करती है जिस खातून को भी अपने मियाँ से शिकायत है। मैंने एक कपल देखा है। अच्छा, अब अभी मैं नाम नहीं, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। मैंने एक कपल का मुझे पता है, बहुत ही मेरे करीबी हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ, न्यूली कपल है, अच्छा 2-3 साल हो गए उनकी शादी को। उन्होंने डिसाइड किया हुआ हमारी बहस होगी, हमारी लड़ाई होगी, हमने 5 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाना। तो उन्होंने अपने अपने साइड टेबल्स पे बेल रखी हुई है, तो कोई भी पहले वो बेल बजा के उस लड़ाई को ख़त्म कर। बड़ा आइडियल सिनेरियो है, वरना जज्बात को वक्त के साथ मशरूत करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, वो आप ही उनको जानते हैं, वो हमारे तो बहुत ही करीबी हैं। उन्होंने ये अपने डिसाइड किया हुआ है, तो कितना अच्छा है। कुछ ऐसा आप सेट कर लेना कि आपकी लड़ाई ना बढ़े। टाइम एक रख लें कि बहस तो होती है, झगड़े तो होते हैं, ओपिनियन डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन आप एक टाइम लिमिट रख लें। लेकिन इस वक्त की कमी को मोहसिन साहब लेते हुए एक नई बीमारी जन्म लेती है। जैसे ही मर्द जो है वो उसका मुआशी मसाइल किसी हद तक उसके कंट्रोल में आते हैं, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो तन्हाई
کے جیسے مسئلے میں جب وہ آتا ہے تو ایکسٹرا میرٹل افیئر جیسے چیزیں جنم لینا شروع ہوتی ہیں. جی جی. اور بدقسمتی سے یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ایسی آنے والی چیز ہے جو گھروں کو تباہ کر رہی ہے. ایسے میں یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی آپ کی بات ہے، یہ گھروں کی تباہی واقعی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. جی. تو ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر اب جو ہے اس کو روکنے کے لیے بوتھ سائڈ کیا ایسی حکمت عملی ہونی چاہیے کہ خاص طور پہ خواتین کو اس چیز کا خیال کیسے رکھنا چاہیے کہ ان کا جو ہسبینڈ ہے جی وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو؟ بہت ہی اہم سوال. پھر میں بھی جواب دوں. جی جی. ہوتا یہ ہے، ویسے آپ جواب دے دیں پہلے. نہیں، میرے تو ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ اکثر خواتین نا، شوہر جو ہے نا صبح سے شام تک کماتا ہے، بہت سے حالات سے، جیسے گرمی میں بھی وہ باہر جاتا ہے، وہ کیا کرتی ہیں صبح اٹھ کے ہسبینڈ کو بھیجا، آرام سے اپنے ہی گھر کی اس میں کام کری، یا ورکنگ وومن کے علاوہ میں ہاؤس وائف کی بات کر رہی ہوں. ان کے تو اپنے چیلنجز ہیں نا ان کے ورکنگ اپنے، وومن ہاں. کے. تو مطلب ان کو ریسٹ کا بھی موقع ملتا ہے، اپنے ہی گھر کی چار دیواری میں وہ ہوتی ہیں، بے شک وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. ایک اس طرح آپ کے ہسبینڈ بھی ہوتے ہیں. اب جیسے رمضان آ رہا ہے، وہ بیچارہ روزے رکھ کے بھی باہر جائیں گے، اور ان کو ساری ٹینشن ہونی ہے کہ ہم نے گھر کی ذرا سی چیز پوری کرنی ہے. یہ عورت کو ٹینشن نہیں ہے، وہ روزہ رکھ کے گھر میں ہی رہے گی. اور وہ تو ہے، انہیں تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ آج کیا پکاؤں. نہیں، وہ تو چلے، وہ تو ایک ہے، مطلب اتنی وہ ٹینشن سے گزرتے ہیں شوہر. پھر بھی آپ نے بہت کم خواتین کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہوں گی کہ بہت کرتا ہے، بہت ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے. انہیں کمپلینٹس ہی ہوں گی. وہ جب چار سہیلیاں بیٹھیں گی نا، وہ اپنے ہسبینڈس کو ہی ان کی برائیاں ہی کریں گے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ مطلب آپ سیٹسفائیڈ بھی تو ہو نا اسی طرح سے. یہ جو کمپلینٹس ہیں نا، یہ ہمارے رشتے کو کمزور کرتی ہیں. جب ہم دوسروں سے کمپلینٹس کرتے ہیں، اسی طرح ہسبینڈ کو بھی جائز کمپلینٹس ہوتی ہیں کہ جب وہ بیچارے کھپے ہوئے گھر آتے ہیں نا، تو وہ کبھی اپنے والدین کے خلاف باتیں سن رہے ہوتے ہیں، کبھی بچوں کے ایشوز پہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں. کیا وہ خاتون اپنے ہسبینڈ کی بات سن رہی ہے کہ سارا دن وہ کس خجل خواری سے ہو کے آیا ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے وقت نہیں ملتا، میں کیا سنوں، میں بچوں کو سنبھالوں، افطاری بناؤں یا کھانا بناؤں. ایک طرف وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے اپنے گھر والے میرے سر پہ چھوڑ کے چلا گیا، میں ان کی بھی خدمت کروں، میں ان کے ہی بچے سنبھال رہی ہوں، مجھے کب ٹائم مل رہا ہے. یہ بڑی زبردست بات کہی انہوں نے کہ وہ تو کہتی ہیں کہ بچے تو اس کے ہیں، اس کے بھی تو بچے، میں تو. اچھا، لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ شوہر کیا کرتے ہیں، اپنی فیملیز کو اپنی بیویوں کے سر پہ چھوڑ دیتے ہیں. بچوں کو بھی دیکھو اور میں انٹرٹین کروں باہر. اب سننے والے والدین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہم کہاں جائیں. یہی تو پرابلم ہے، یہی تو پرابلم ہے کہ یہ مل بیٹھ کے مسئلہ حل ہونا ہے. خاتون ہسبینڈ کو ٹائم دے، ہاں جی، ہسبینڈ بھی خاتون کو ٹائم دے. اچھا، اس میں یہ ان پٹ دوں گا کہ خواتین کو سیکس ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، یہ آپس میں قربت کے لمحات کی خوبصورتی بھی رکھتا ہے. بالکل. عام طور پہ بیگمات شادی کے بعد جلد یا بدیر اپنے سسرال والوں کی، اگر اکٹھے رہ رہے ہوں تو اسی گھر میں رہنے والے سسرال والوں کی، یا دوسرے گھر میں بھی رہ رہے ہوں تو ان کے آنے والی ٹیلی فون کالز یا انٹریکشن کی بنیاد بنا کر، یہ چونکہ ان کی پیچھے سے پروگرامنگ چل رہی ہوتی ہے کہ ساس کیسی ہوتی ہے، نند کیسی ہوتی ہے، دیور جیٹ کیسے ہوتی ہیں، ان کو کس طرح سے ایک حد میں رکھنا ہوتا ہے. تو یہ ان کی پروگرامنگ پچھلی جنریشن سے چل رہی ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ گلے شکووں کے لیے بہت مناسب اور موزوں وقت اپنے اس مصروف شوہر کا وہ سمجھتی ہیں جب وہ قربت کے ان لمحات میں اس کے قریب ہوتا ہے. تو اس موقع پہ وہ سارا پنڈارا کھول دیتی ہیں اور اس میں سے یعنی اس کو ایک ایسے اس کے قریبی رشتوں کے بارے میں وہ بات کرتی ہیں جسے سن کے اس کی دل آزاری ہوتی ہے. دیکھیں، اس کا جو شوہر ہے اس کی ماں کے ساتھ ایک رشتہ ہے، بہنوں کے ساتھ ہے، تو اس کی دل آزاری آپ اس وقت کر رہے ہیں جب وہ آپ کو بڑی اہمیت دے رہا ہے. جی، اس موقع پہ آپ نے یہ بنیاد رکھ دی. پھر بچے جب درمیان میں آ گئے تو ویسے ہی ذرا مصروفیات کی نوعیت بدل گئی. صحیح. ایسے میں اگر میاں کا کسی جگہ کسی سے کوئی بات دیکھی یا کچھ ایسا، تو وہ ہے یا نہیں ہے. پہلی کام تو یہ کیا کہ خاتون نے، لڑکی نے، چونکہ اپنی سہیلیوں کو سے بھی یہ سنا ہوا ہے کہ لڑکوں کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز، اور ہم دیکھتے بھی ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ، تو لڑکیاں تھوڑا شک بھی بعض اوقات کر رہی ہوتی ہیں. تو فون چیک کر رہی ہوتی ہیں. فون چیک. اچھا، ابھی کوئی سلسلہ بنا نہیں تو پہلے ہی اس کے بارے میں ایک چیکنگ کی نظر، پیرانویا سا، تو اس کا پیچھا کرنا. مثلا میں ایک لڑکی سے پرسوں وہ میرے پاس آئیں کاؤنسلنگ کے لیے، تو وہ کہہ رہی تھیں کہ میں جب اپنے میاں کو فون کرتی ہوں تو ڈاکٹر صاحب میری کال نہیں اٹھاتے،
اور جس سے مجھے شک ہے کہ وہ اس وقت کوئی لڑکیوں کے ساتھ ہوتے. تو میں نے کہا اس کی کوئی گراؤنڈ, کہتے کہ کیونکہ یہ چھٹی کر کے تو اس وقت گھر آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو درمیان میں وہ کال نہیں اٹھاتے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ, یا ڈرائیونگ پر ڈرائیونگ کے دوران وہ نہ اٹھاتے, کہ میں نے تو گھر پہنچ ہی جانا ہے. تو کہتے نہیں وہ ایک دفعہ اٹھا کے بتا دیں. میں نے کہا اگر وہ اٹھا لیں گے نا وائس کال پر تو آپ کہیں گے اب ویڈیو کال آن کریں, اور جب ویڈیو کال آپ وہ آن کریں گے فرض کریں تو آپ ویڈیو آن کرنے پر پیچھے شیشے کے اس پار گاڑی کے پیچھے ایک خاتون اگر آپ کو نظر آ گئی تو آپ کہیں گے یہ پیچھے بیٹھی ہوئی تو اس کے ساتھ ہی نکل کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. ہاں جی. تو ایک کے بعد دوسرا شک پھر بچے دیتا ہے. ہاں جی. تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن جب ہم شک کرنے لگتے ہیں نا دوسرے بندے کو ادھر دھیان چلا جاتا ہے کہ اچھا ایسا بھی تو میں کر سکتا ہوں. جب ایسے کسی شکی دماغ کے ساتھ سچ مچ میاں کی دلچسپی, اب وہ اس کی ضرورت بھی ہے, اپوزٹ جینڈر میں کشش بھی ہے, وہ کہیں اس کی کسی فیلو سے کسی دوست سے, آج کل تو یہ سوشل میڈیا پر آسانیاں ہیں رابطوں کی, تو ان سب کے ساتھ جب اس کا کسی سے کوئی انٹریکشن ہوتا ہے تو خاتون کا پہلے ہی نظریات تھوڑا شکی سا اگر ہو تو وہ جلدی سے اپنا موڈ آف کر لیتی ہے, اسے پش بیک دیتی ہے, اور اسے یعنی اتنا بار بار تجویز دیتی ہے کہ اگر تمہیں میرے اندر دلچسپی نہیں ہے تو تم شادی کر لو گے. پہلے تو وہ کہتی رہتی ہے کہ تم دوسری شادی کر لو گے, تم کسی اور کے ساتھ چکر میں ہو, تم افیئر میں ہو, یعنی بار بار یہ میسج براڈ کاسٹ کرتی ہیں. اور وہ صرف اپنے تک نہیں رکھتی, اکثر وہ گھر والوں کے ساتھ بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ پھر کتنا اریٹیٹ کرتے ہیں ہم اپنی اتنی پرسنل باتوں کو جب ہم فیملی میں لے آتے ہیں, اپنے کمرے سے باہر لے آتے ہیں, تو پھر تو مرد کہیں کا نہیں رہ گیا. اچھا اب وہ ایک وقت میں جب وہ سارا دن کام کر کے گھر واپس پہنچا پھر یہی سیریز شروع ہو گئی, ہر روز ایسا ہوتا رہا, تو بالآخر وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے پھر ایسا ہی ہے. ہاں جی. اچھا جب وہ شادی کی, اچھا اب کیا ہوا کہ اب اس نے شادی دوسری نہیں, وہ تو بیچارہ پہلی شادی نہیں نبھا پا رہا, دوسری شادی کہاں کرے گا, تو اس کو اب کہنا شروع کیا کہ تم نے تو دوسری شادی کرنی ہے تو تم کر لو دوسری شادی. اب یہاں سے تجویز شروع ہو گئی. ایک اور پوائنٹ ہے کہ جو خواتین ہیں نا وہ اپنی فرینڈس کی تعریفیں اپنے ہسبینڈ کے سامنے نہیں کریں. اچھا یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں نا, مطلب وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو بنا رہی ہوتی ہیں. دوسری فرینڈس کی کیا, کسی بھی خاتون کی زیادہ تعریفیں کریں گے تو ظاہر ہے اٹریکشن تو ہوگی ہسبینڈ کو. یہ تمام خواتین سن لیں جی کہ کسی فرینڈ کی کسی اور دوسری عورتوں کی بھی زیادہ, پھر ظاہر ہے وہ پھر بیچارہ دھیان دے گا, پھر اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہوگا. اور موازنے کی بھی ایک صورت پیدا ہو جائے گی. کمپیریزن کر رہی ہیں آپ, اور پھر وہ ظاہر ہے دھیان تو جائے گا, انسان ہے, خطا کا پتلا ہے وہ تو. وہ جو پتلا ہے اس کے لیے میرا بھی ایک میسج ہے, پتلی کے لیے بھی. اچھا وہ یہ میسج ہے کہ یعنی کہ وہ دوسری, کیونکہ اگر وہ لڑکیوں کے بارے میں نہیں بتائیں گی, خاتون بیوی نہیں بتا رہی, تو معاشرے میں تو موجود ہے نا, ٹی وی سکرین بھی ہے. مطلب ان کی اچھی اچھی ایسی اٹریکٹیو سی باتیں بتانی, کچھ ایسی باتیں جو ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی فرینڈس کی بتانی. ہاں جی. کسی کے ساتھ وہ ریلیشن میں ہے تو آپ وہ والی باتیں بھی اپنے ہسبینڈ کو بتا رہی ہیں, تو وہ تو پھر اٹریکٹ ہوگا نا. اچھا فلاں سے ریلیشن میں ہے تو میرے میں کیا کمی ہے. اس میں خاص جو نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ لڑکی اپنے اوپر کیوں نہیں کام کرتی, وہ خاتون اپنے آپ کو کرنا ہی چاہیے, اپنے آپ کو ایک پڑھی ہوئی کتاب کیوں بنانا چاہتی ہے. دیکھیں اس کو اپنے اندر اتنی دلکشی پر ایک کام کرنا چاہیے کہ وہ ہر روز ایک نیو ماڈل ہو, ہر روز اس کے اندر باتوں میں, اس کے انداز میں نئی دلکشی اور خوبصورتی ہو. وہ اپنے آپ کو ہیروئن کیوں نہیں سمجھتی, وہ دستبردار, وہ سائڈ ماڈل کیوں بن گئی ہے. ایکچولی اگر 10 کپڑے وہ اپنی پسند سے خریدتی ہے نا, تو ایک سوٹ اپنے شوہر کی پسند کا بھی خریدے. تو مطلب ہم ان کی اپنے ہسبینڈس کی جو پسندیدہ چیزوں کا ہم خیال ہی نہیں رکھتے, ہم اپنی ہی پسند ان پہ تھوپتے رہتے. ہم یہ تو جانے نا وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں. تمام چیزوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہماری بہنیں سن رہی ہوں گی جو یہ کہیں گی, وہ خواتین فوراً سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ تجاویز دے رہے ہیں ہم سب کچھ کرتی ہیں, باوجود اس کے جو ہمارا ہسبینڈ ہے یا تو وہ دوسری شادی کی خواہش رکھتا ہے, اور یا پھر وہ کسی ایکسٹرا میرٹل افیئر میں ہے. اس میں یہ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ایسا ہوتا بھی ہے اور ایسا ہو رہا ہے, اور ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی بہت بڑی تعداد ہے. اب اس کے لیے کرنا کیا ہے, سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ آپ تنقید کرنا بند کر دیں. میری تجویز پر آپ صرف 3 ہفتے کے لیے اپنے میاں پر تنقید کرنا بند کر دیں, شکایات بند کر دیں,
اور صرف 3 ویکس کے لیے آپ ان کی خوبیوں کا ذکر کرنا شروع کر دیں, وہ آپ کے قریب ہونا شروع ہو جائے گا. انہیں دوست کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ دوست آپ کے ساتھ جو کمپیٹیبلٹی بناتے ہیں وہ لائکنگس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ ذرا 3 ہفتوں کے لیے اپنے ہسبینڈ کی پسندیدہ جو چیزیں ہیں, چاہے وہ کوئی ٹی وی چینل, موضوعات, کوئی شاعری, موسیقی, آپ ان کی پسند میں ڈھل جائیں 3 ہفتے کے لیے. اچھا, اور اس کا محاسبہ کرنے کے لیے آپ خود اس کے لیے ہر روز کو روز محشر نہ بنائیں, کچھ معاملات کو اللہ پر بھی چھوڑیں. تو ہر روز اس کا حساب, یوم حساب نہ بنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جب آپ تنقید چھوڑیں گی تو آپ میں ایسی کیا کمی ہے کہ آپ کسی دوسری خاتون سے اپنے آپ کو کم درجے پر ہی سمجھ رہی ہیں؟ اپنے بارے میں اپنا تصور بہتر کریں. آپ دنیا کا بیسٹ ماڈل سمجھیں اپنے آپ کو. آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ کا جو دماغ ہے یہ اصلی اور نقلی میں یا چھوٹے یا بڑے میں فرق نہیں سمجھ پاتا. چنانچہ اپنے سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ کرنا شروع کر دیں کہ آئی ایم دا بیسٹ, اور اپنے بیسٹ سیلف لو کی کمی آپ میں نہیں ہونی چاہیے. اپنے اوپر کام کریں, اپنی گفتگو, اپنا انداز اوڑھنا, بچھونا, بیٹھنا. دیکھیں, کوئی خاتون اپنے آپ کو خامخواہ ہی ریٹائر کر لیتی ہے جب اسے شک ہوتا ہے کہ اس کے میاں کہیں اور دلچسپی ہے, تو وہ فوراً ہی اپنی دیکھ بھال چھوڑ دیتی ہے. کہیں مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہماری گفتگو جو ہے وہ پرو ہسبینڈ ہوتی جا رہی ہے, اور ایسے مردوں کے لیے بھی تو کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ جو خواتین اس کوشش میں مصروف ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کا دل جیت لیں اور وہ نہیں جیت پا رہی, تو ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ بھائی ان کو تو یہ چاہیے, میں بتاتی ہوں, ان کو چاہیے نا کہ دن میں کچھ دیر بعد ایک میسیج اپنی مسز کو کر دیں, اچھا سا کوئی میسیج کر دیں. ہم ادھر تو فارورڈ میسیج کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اکثر ہسبینڈ جو ہے نا اپنی بیوی کو نہیں کریں گے, تو ان کو بھی اچھا لگے نا کہ اچھا مجھے مس کر رہا ہے. اپریشیٹ کریں ان کو کہ میں آپ کو مس کر رہا ہوں, یا جیسے کچھ اچھا لگا ہے نا ان کا تو فوراً تعریف کر دیں. واپسی پہ جاتے ہوئے کچھ تھوڑا سا کوئی ایک فلاور ہی لے جائے ان کے لیے, اچھا, کہ ان کو اچھی فیل آئے کہ اچھا یہ اسپیشل میرے لیے ہے. میاں جو ہے نا وہ عام طور پہ مذہبی میسج بیویوں کو اور لو یو کے میسیجز ادر خواتین کو بھیجتے ہیں. دیکھیں, آپ نے حضرات کی جو بات کی, جو کہ میں کرنے والا تھا, آپ بھی تو مائنڈ ریڈ کر لیتے ہیں نا. جی, حضرات کو میری یہ تجویز ہے, شوہر حضرات کو, کہ یہ جو ان کو انٹرٹینمنٹ کی بہت زیادہ سرچ ہے, جو بہت زیادہ وہ ورائٹی چاہتے ہیں ریلیشنز میں, اور ان کو ہر روز کوئی نئی سپائک چاہیے موڈ کو اچھا کرنے کے لیے, اور ان کا دل بھر جاتا ہے پچھلی کسی چیز سے, تو ہر روز نئی تلاش ہے. تو جائزہ لے لیں, کہیں آپ کو موڈ کا پرابلم تو نہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا جو ڈوپامین ہے وہ ہائی جیک کیا ہوا ہے کچھ ایکٹیویٹیز نے, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو اپنے موڈ کو ایلیویٹ کرنے کے لیے کبھی جنک فوڈ کی طرف جانا پڑتا ہے, کبھی آپ کو سگریٹ لینا پڑتے ہیں, کبھی کوئی ڈرگس کا استعمال کا خیال ہے, کبھی ڈرگس دوسروں کے آفر پر آپ نے شروع بھی کر دی اور آپ کا یہ خیال ہے کہ میں تو ایڈکٹ نہیں نہ ہو سکتا. میں بھی یہی کہتی ہوں, کچھ بیہیویئر فالٹ بھی ہوتے ہیں کہ آپ ٹھرکی مرد دیکھتے ہوں گے, مطلب یہ بیہیویئر کا مسئلہ ہے ان کو, کہ ان کے اپنے اختیار میں ہی نہیں ہوتا, وہ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو سیلف ایکچولائزیشن یا اپنے آپ کو پہچاننا, جو ماریا بات کریں گے کہ اپنے اندر بھی یہ آنکھیں ہماری جو ہیں نا یہ ساری کائنات کو دیکھتی ہیں سوائے اس چہرے کے جو آپ کا اپنا چہرہ ہے. چنانچہ اپنے آپ کے لیے, یعنی اپنی شخصیت کے لیے بھی کوئی ایسا بورڈ آف ڈائریکٹر مقرر کریں جس میں کوئی ایڈوائزری بورڈ وہ ہو. ایسے 4-5 لوگ ہو سکتے ہیں, یا ایسے کوئی قریبی 2-3 رشتے ہو سکتے ہیں جن کی طرف سے ملنے والے فیڈ بیک کو آپ بغور سنیں, سمجھیں, اور اپنی اسیسمنٹ سے اس چیز کا آغاز کریں. اوور سپینڈنگ پہ بعض اوقات لوگ چلے جاتے ہیں, ریش ڈرائیونگ, یہ جتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, یہ اسلحے کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے, یہ ایکسیسو بائنگ لوگ کرتے ہیں, یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ موڈ ڈس آرڈر کی نشانیاں ہیں. اچھا, اکثر مرد کیا کرتے ہیں کہ جب فیملی ممبرز یا فرینڈس بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنی مسز کو ہی خام خواہ نشانہ بنا لیتے ہیں, وہ خامیاں اور مذاق اور طنز اور اس طرح کی باتیں, تو یہ بھی امبیرس کرتی ہیں نا ایک عورت کو. تو پھر اس سے بھی ان کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں, وہ تو شوخے پن میں لگے ہوتے ہیں
نا کہ یہ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے نا کہ آپ اپنی ایک مسز کا مذاق ہی بنا لیں اپنے فیملی ممبرس میں بیٹھ کے یا اپنے فرینڈس میں بیٹھ کے. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں رسپیکٹ مانگتا ہے یہ جو رشتہ ہوتا ہے نا. خواتین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کسی صدمے سے گزرتی ہیں تو وہ باہر کی نسبت اپنے آپ کو زیادہ نقصان پہنچانے لگتی ہیں, اور حضرات کے اندر جب دیکھنے میں آتا ہے کہ موڈ کا پرابلم ہوتا ہے, موڈ ڈس آرڈر, تو وہ اندر باہر دونوں طرح کا کے نقصان کے کئی اقدامات کرتے ہیں. خواتین کے ہاتھوں دنیا میں جائزہ لے لیجئے, اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ مرڈرز بہت ریئر آپ کو ملیں گے. جی, یہ جو حضرات ہیں یہ اگریسو ہو جاتے ہیں. ان کو اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ جو بیگم کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے, جو ان کے بچوں کی ماں بھی ہے, جس کو ان نے خوبیوں خامیوں سمیت اسی حلیے کے ساتھ قبول کیا تھا, اب وہ پرانی کیوں لگ رہی ہے, اب اس کی دلکشی کیوں کم ہو گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے اندر کوئی موڈ کی مینجمنٹ کا مسئلہ چل رہا ہو اور آپ کا اس کا ذمہ دار آپ اپنی بیگم کو ٹھہرا رہے ہوں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر دونوں طرف سے کام کیے جانے کی ایکچولی ضرورت ہے. ایکچولی ایک یہ بھی تو پہلو ہے نا کہ جب ہسبینڈ اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتا تو بیوی کا بھی دھیان ادھر ادھر مردوں پہ جاتا ہے. ایک یہ بھی تو پہلو ہے. ہاں جی, یہ بھی بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. ہیومن ہے نا, بالکل بالکل, یہ بھی ایک خرابی ہے. اور محسن صاحب میں چاہوں گا کہ پھر آشنا کے ساتھ مل کے قتل ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں, اور یہ پچھلے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ پچھلے ہی سال اس طرح کے کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹ وہ اپنے 5 بچوں کو لے کے خاتون چلی گئی کسی مرد کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کو پتہ نہیں بیوہ تھی یا ہسبینڈ کے تھا, تو وہ آگے اس بندے نے کہا میں آپ کے اس بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, تو اس نے اپنے بچوں کو اس کے ساتھ آدمی کے ساتھ مل کے مار دیا. ابھی یہ لاسٹ منتھ کی بات ہے. تو یہ بھی ایک واقعہ ہے, مطلب ایک ماں اس حد تک بھی جا سکتی ہے. محسن صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک ایسا میسج دیں کہ وہ خاص طور پہ کپل جو کہ اب اتنی کشیدگی بڑھا چکا ہے کہ حتمی فیصلے کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ ہماری یہ گفتگو سننے کے بعد اور آپ کے اس میسج سے ہو سکتا ہے وہ اپنے فیصلے کو روک لیں. آپ جو اس وقت ذہن بنائے بیٹھے ہیں کہ میرا اور اس کا رشتہ اب نہیں چل سکتا, اب ہماری علیحدگی ہی ہے, تھوڑی سی دیر رک جائیں اور اس بات پر غور کریں کہ یہ جو آپ کی رائے ہے یہ کسی غصے یا غم کا نتیجہ ہو سکتا ہے, کیونکہ انسانی دماغ ایسا ہے کہ یہ ریسنسی پر بہت زیادہ بیسڈ ہے. یعنی ریسنٹ جو واقعات ہیں یہ ان کے نتیجہ میں بہت زیادہ اثر لیتا ہے. چنانچہ یہ جو آپ کے ذہن میں خیال ہے, میں اپنے ویورز میں سے خواتین و حضرات دونوں سے مخاطب ہوں, تو علیحدگی کا فیصلہ کرنے سے پہلے ایکسپرٹ اوپینین لے لیں. آپ جب کسی پروفیشنل سے ہیلپ لیں گے, اس سے مشورہ نہیں کرنا جس کی طلاق ہوگی ہوئی ہے, کیونکہ جس لڑکی کی طلاق ہوتی ہے اگر اس کے ارد گرد لڑکیوں کو دیکھا جائے تو لازمی آپ کو اس کی قریبی سہیلیوں میں بھی کوئی طلاق یافتہ مل جائے گی, کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیجیس بھی ہوتی ہیں, یہ بیہیویئرز جو ہیں یہ کنٹیجیس بھی ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو ایموشنل کنٹیجیسنس کہتے ہیں, کہ جس میں آپ جس فرد کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس سے ملتے جلتے آپ کے جذبات بنتے چلے جاتے ہیں. چنانچہ علیحدگی کا فیصلہ, جلدی کا فیصلہ بالکل نہیں کرنا. ابھی اس کے سلوشنز باقی ہیں. اگر آپ کا دل بھر گیا ہے نا تو اس کے لیے دماغ کو کھولنا ہوگا. آپ تھوڑا اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ کا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہے نا تو آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کو اگلی شادی میں بھی مشکلات ہوں گی, اس کے بعد بھی تو رشتہ بنانا ہے نا. تو اس سے پہلے کہ اگلے رشتے میں جانے کا یا اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کریں, ذرا یہ دیکھ لیا جائے کہ سائیکولوجیکل گائیڈ لائنس, اس میں سائیکیٹرک گائیڈ لائنس کیا کہتی ہیں. تو بہت ممکن ہے کہ اس کے سلوشن کے لیے صرف 3-4 ہفتے کی کاؤنسلنگ سے آپ کو ایک دوسرے کے اندر ایک نیا پن محسوس ہونے لگے. وہ ہیرو یا ہیروئن جو کہیں کھو گئے ہیں, چھپ گئے ہیں پردے کے پیچھے, وہ دوبارہ نقاب اٹھا کے, گھونگھٹ اٹھا کے ایک دوسرے کے سامنے آ سکتے ہیں. اور میں ایسا روزانہ دیکھتا ہوں کہ بالکل ہوتی ہوئی طلاق کے ساتھ اگر آپ ان کو سوچنے کی, غور و فکر کی, محسوس کرنے کی, نقطہ نظر بدلنے کی, پیراڈائم شفٹنگ کی ایک ٹریننگ سے گزارتے ہیں, تو ان کی نہ صرف یہ دونوں افراد کا ایک غلط فیصلہ ہونے سے رک جاتا ہے, بلکہ ان سے جڑے خاندان, بچے اور ان سب کا فیوچر بھی سیف ہوتا ہے.
بہت ایکچولی زبردست. آپ ایک لمحے کے لیے اگر سوچ لیں کہ آپ اپنے ہی گھر میں ملکہ اور اپنے ہی گھر میں بادشاہ ہیں, تو پھر آپ ایسا سکون اور ایسی محبت اور اتنا مطلب آنرشپ آپ کو اپنے پیرنٹس کے گھر نہیں مل سکتی شادی کے بعد. تو آپ یہ سوچیں کہ میں اپنی یہ بادشاہی چھوڑ کے تو میں کیسے تھرڈ پرسن والی لائف گزار سکتی ہوں اپنے پیرنٹس کے گھر جا کے. تو بندہ اچھائیاں دیکھے اس وقت کہ اپنے ہسبینڈ میں اچھائیاں ڈھونڈے, اور ہسبینڈ اپنی وائف میں اچھائیاں دیکھیں کہ اچھائی بھی تو ہے. ہم کسی کو اچھائی اور برائی کے ساتھ ہی تو ایکسیپٹ کرتے ہیں. وفا تو یہی ہے نا کہ ہم غلطیوں, اور ایسا بھی لمحہ آتا ہے جب ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن اگر ہم وفادار ہیں نا تو ہمارا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا. یہ ساری پھر وفا کی کمی ہوئی نا. تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ مجھے ان سے پیار ہے اور یہ تھوڑا سا ایسی آزمائش آ گئی ہے, یہ گزر جائے گی. انڈرسٹینڈ کریں ایک دوسرے کو اور اپنے گھر کی آنرشپ کو مت چھوڑیں. آپ کو جو عزت اپنے گھر میں ملنی ہے, جو پیار اور سکون آپ کا ایک اہمیت ہے, ایک امپورٹنس ہے آپ کی اپنے گھر میں, وہ آپ کو کبھی اپنے پیرنٹس کے گھر دوبارہ نہیں مل سکتی. ونڈرفل جی. ہم تقریباً 1 گھنٹہ 30 منٹ سے اس گفتگو میں ہیں, اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے گفتگو کا آغاز کیا. بہت سارے سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں موجود ہیں, لیکن وقت کی کمی کے باعث یقیناً وہ اس نشست میں ہولڈ کر رہا ہوں. اور میری یہ کوشش ہوگی, اور محسن صاحب سے ریکویسٹ بھی ہے, ماریہ صاحبہ سے بھی, کہ ہمیں دوبارہ وقت دیں. اور آج کی نشست میں اتنا ہی, اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس گفتگو سے یقیناً آپ کو نفع ہوگا. محسن صاحب, ماری صاحبہ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ کی عزت افزائی کا. تھینک یو سو مچ.